السلام علیکم الوینا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. تھینک یو فار شوئنگ اپ. آپ لاہور سے آئی ہیں, آپ نے موقع دیا ہمیں کہ میں آپ سے ڈسکشن کر سکوں. میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا تھا انسٹاگرام سے, ایک ایسی ریل سامنے آئی تو بات مجھے بڑی اچھی لگی. پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ انٹرپرینور بھی ہیں ماشاء اللہ. کچھ 2-3 ہفتے بعد میں نے ایسی الوینا بھائی کچھ کر کے پیج دیکھا. میں نے کہا آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے. دیکھا تو آپ اس کی ایڈمن تھیں. میں نے کہا زبردست یار. تو میں نے جہاں سے کیچ کیا تھا نا چیز کو, دیکھیں بینگ اے میل, اللہ کا شکر ہے کہ میں 4-5 طرف سے خواتین سے گھرا ہوں. والدہ, بیگم, بہن, بیٹی, نیس, نیفیو, صحیح ہے, نیس وغیرہ. تو میں ہر کسی سے نا کچھ سیکھا ہے. میرے ابا نے میرے اماں کی بڑی ہیلپ کی سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. سپریٹ بھی ہوئے, پھر سیم چیز میرے ساتھ بھی ہوئی. میں نے بھی اپنی بیگم کا ساتھ دیا اور اپنی اماں کا بھی ساتھ دیا جب ان کو ضرورت تھی. آج کل میں اپنی بہن کا بھی ساتھ دے رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے بیٹی کو ساری چیزوں کی اورینٹیشن پہلے سے دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں نا, یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں کانشیس رہنا. تمہاری پروفائل دکھاتا ہوں, کتنے لوگوں کی پروفائل دکھاتا ہوں جو کہ ایسی خواتین ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ مائنڈ سیٹ اگر ڈیولپ ہو گیا نا پھر مجھے مسئلہ نہیں ہوگا, وہ خود بخود آٹو پہ چلے گی. بالکل انشاءاللہ. تو تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ ڈسکشن کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو ڈیورس ہے یا طلاق یافتہ جو لڑکیاں ہیں, میں تو کہتا ہوں مرد بھی بھائی سب انکلوڈیڈ, ہم نے طلاق کو ایک اسٹگما بنایا ہوا ہے. بالکل. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دہیج آ جاتا ہے, ایسا جنکشن آ جاتا ہے جہاں سے زیادہ آگے. تم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ایک راستہ ہے جہاں پہ بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں, آپ کو پتہ ہے نظر آ رہے ہیں. بالکل. ایک راستہ ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے بھیڑیے چھپے بیٹھے ہوں. ہاں بالکل. تو آپ کیا چوز کرو گے؟ آپ آئی لو دیٹ انالوجی. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس انالوجی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرو, تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی تو چھوٹا سا, اور پھر آہستہ آہستہ ہم تمہارے انٹرپرینورشپ جرنی پہ بھی آئیں گے. اچھا, میں LSE گریجویٹ ہوں 2021 کی. BSc اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پڑھی ہے میں نے ماشاء اللہ. اور LSE میں 2019 میں جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں نے ساتھ میں اپنا بزنس شروع کر دیا. تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ایک تو آئی ایم دی ایلڈسٹ ڈاٹر, تو وہ جو فنکی ٹائپ اے پلانر بچے ہوتے ہیں نا کہ ابھی یہ ایج میں گریجویٹ کروں گی, پھر اس میں میرا بزنس سیٹل ہوگا, پھر اس میں میری شادی ہوگی, پھر اس میں میرے بچے ہوں گے. ایک ٹائم لائن سے چیزیں چل رہی تھیں. آئی ہیو گریجویٹڈ فرام ون آف دا بیسٹ بزنس اسکولز ان پاکستان. میرا بزنس ویل اسٹیبلش تھا بائی دا ٹائم آئی گاٹ میرڈ. رشتہ آیا, رشتہ دیکھا, جو بھی ہے, شادی ہو گئی, ساری چیزیں بہت اسموتھلی چل رہی تھی. ٹوٹلی ارینج میرج. ہاں اچھا, وہ آئی ووڈنٹ سے کہ ٹوٹلی ارینج, لو بھی نہیں تھی, ارینج بھی نہیں تھی. ایک پروفائل آئی, اماں ابا نے دکھائی, اوکے ہو گیا, اماں ابا نے بھی اوکے کیا. تو ایسے نہیں تھا کہ مطلب میری شادی سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی تھی, وہ والی ارینج میرج نہیں تھی, پر میری بات چیت تھی. بٹ آئی آلسو ایسے لو میرج بھی نہیں تھی کہ سالوں کی جان پہچان ہے, وہ سچویشن بھی نہیں تھی. اب وہ جب شادی ہوئی تو آپ آلسو ود می, میرے پیرنٹس کی بہت ایک ہیلدی میرج ہے الحمد للہ. میرے پیرنٹس کی لو میرج تھی, اور وہ بہت جو دھماکے دار لو اسٹوریز ہوتی ہیں نا اپنے زمانے کی, ان کی وہ والی لو اسٹوری تھی. اینڈ آل مائی لائف ایز ویل سنس بابا بہت ایکسپریسو ہیں ٹوورڈز امی ٹوورڈز اس, تو آئی ہیو سین دیٹ ویری لونگ سا انوائرمنٹ ایٹ ہوم. بابا بہت ایکسپریسو ہیں, ماما ایکسپریسو ہیں, ہم بہن بھائیوں کا آپس میں بڑا ایک ہیلدی سا بانڈ ہے, لڑتے جھگڑتے بھی, وہ جو سارے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. وہ جو ایک شادی کے بعد پہلا جھٹکا تھا نا, دیٹ واز, آپ مجھے لگتا ہے اس وقت تو کمپریہینڈ ہی نہیں کرتے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور فار میری تو ڈیورس کے بعد تک مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے, بیکاز ساری زندگی ابا بس ایک ہی چیز کہتے ہیں, بیٹا تم محنت کرو گی جس چیز میں تم ایکسیل کر جاؤ گی, چاہے اب وہ رشتے ہیں, چاہے وہ کاروبار ہے, چاہے وہ پڑھائی ہے. میری میتھس ویک ہوتی تھی, تو میرے بابا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو تم نہیں کر سکتی, محنت کرو ہو جائے گا, اور ہو گیا. میں ان کو لگتا تھا میں میتھس میں فیل ہوں گی, میرا میتھس میں 90% مارکس سے میٹرک میں, بیکاز وہ پھر وہ بن گئی تھی, ہسٹری بن گئی تھی کہ اچھا بزنس میں محنت کی, اس میں ایکسیل کر لیا, پڑھائی میں محنت کی, اس میں ایکسیل کر لیا. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگا کہ اچھا اب شادی بھی ایک ایک وہ والی چیز ہے جس پہ میں محنت کروں گی تو یہ چل جائے گی. اور ویسے بھی ویل کیلکولیٹڈ مائنڈ سیٹ تھا نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر یہ ہونے لگ گیا کہ میں وہ محنت کے چکر میں نا کمپرومائز کرنے لگ گئی. اوکے. پہلا جو انسیڈنٹ تھا میرا, پہلا دن ہی میں ہاسپٹلائز ہوگی, وہ اتنی سیویئر قسم کی ابیوز تھی. تو وہ اس کے اوپر جب رونا دھونا شروع ہوا وہاں سے, تو مجھے لگا اچھا میں معاف کروں گی تو میرے ان سے یہ کمپرومائز ہوگا, اور میں جو نا محنت, ایک طرح کی محنت ہی ہے نا یہ بھی رشتے میں, کہ میں ساری سچویشن کو دبا لیتی ہوں اور نئی فیملی میں پتہ لگنے دیتی تو یہ آگے چل جائے گا.
لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک چیز معاف کی, پھر دوسری, پھر تھپڑ, پھر دفعہ ہو جاؤ, پھر گالیاں, مطلب وہ ایک کے بعد ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب اس راستے پہ مجھے دکھ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور میں جتنا ٹالریٹ کر رہی تھی ابیوز انٹینسیفائی ہوتی جا رہی تھی ٹو دا پوائنٹ کہ جب بالکل آئی تھنک ابھی 1.5 مہینہ گزرا تھا, 2 مہینہ گزرا تھا, 1.5 مہینے کے اندر میرے تو پیرنٹس انوالو ہو گئے بیکاز دے اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ نارمل میرا بیہیویئر نارمل نہیں ہے. اور پہلے آپ کو پتہ ہے سسرال والوں کو بھی نہیں بتایا تھا تم نے؟ نہیں. اوکے. سسرال والوں کو ویسے تو اوبیسلی اندازہ تھا ہی کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. میری مدر ان لا مجھے بعد میں ریئلائز ہوا وہ انوالو تھی ساری سچویشن میں, لیکن میں نے ایسے کوئی فون کر کے شکایتیں نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے دیسی امیاں بیٹیوں کی کیسی ہوتی ہیں, بیٹا آدمی تو غصے کے تیز ہوتے ہیں, تم نا تھوڑا سا صبر کرو. یہ بھی ویل سیٹل پڑھا لکھا خاندان تھا. اچھا, سو میں اچھی جگہ کی گریجویٹ ہوں, بٹ مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ ایک تو اس کا آئی سی ایم میں تھا وہ جو کمپلیٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈگری کا بہت میجر فرق تھا. اینڈ آئی آلسو ٹیل دیز گرلز الاٹ کہ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں سمجھ آتی, لیکن جو آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی نا, تو آپ کی گرومنگ کا بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ کا بہت فرق ہوتا ہے. اچھی جگہ کی اچھی یونیورسٹی, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دا انسٹیٹیوٹس, آف کورس آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹربل, بٹ اچھی جگہ کی یونیورسٹی اور ایک تھوڑا سا لوور بیک گراؤنڈ والی یونیورسٹی کے بچے کی کمیونیکیشن میں فرق ہوگا, اس کی سوچ میں فرق ہوگا, اس کے مائنڈ سیٹ میں فرق ہوگا. پھر آپ گھر سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں, تو جب آپ کی باقی فیملی بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھی جگہ کے پڑھے لکھے لوگ بھی فیملی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں, پڑھے لکھے جاہل کہلاتے ہیں. بالکل پڑھے, اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی پوری فیملیز پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ جاہل ہیں, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, رائٹ. تو ایک تو وہ ساری سچویشن تھی. دوسرا فائنینشلی بھی مجھے لگتا تھا کہ آئی یوز ٹو بی ون آف دوز پیپل, میرے بابا بزنس مین ہیں, وی ہیو سین آل سارٹس آف ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ اگر میں پاپا مجھے کپڑے دلانے لے گئے اور مجھ سے کپڑوں میں کلر بس فکس نہیں ہو رہا نا, تو میرے بابا کہتے تھے دونوں لے لو. اور ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ ہمیں بہت میجر کمپرومائزز کرنے پڑے فائنانسز کو لے کے, مگر ہمیشہ دماغ میں یہی بات تھی کہ برا وقت ہے, گزر جائے گا. مجھے لگتا تھا کہ اگر انسان اچھا ہوگا نا تو پھر ہر چیز میں گزارا ہو جاتا ہے. تو میرا ہمیشہ سے اسٹینڈ سے تھا کہ فائنانسز چھوڑو, فائنانسز نہیں دیکھنی چاہیے. ایک تو میں خود اچھی جگہ سے پڑھی ہوئی ہوں, میرا اپنا بزنس ہے, میری ہسٹری ہے بزنس چلانے کی. اگر اس سے نہیں بھی چل رہا ہوا نا تو میں ساتھ مل کے کر لوں گی, میں تھوڑا سا پش کروں گی. اچھا محنتی آدمی ہو نا, اور ساتھ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو. There is no way in world unless the world is, یا آپ کی قسمت ہی بہت خراب ہے, you're not going to make it in life. بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہو, آپ کی بیوی باشعور ہو, آپ کی بیوی سپورٹیو ہو. اب there are men who utilize this. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کام کر رہی ہے, وہ صرف سپورٹ ہی دینا بہت ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے بابا کا کوئی بزنس میں لاس ہوا ہے اور وہ گھر آئے اور میری اماں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا, یا یہ تم نے غلط فیصلہ لے لیا. ماما always sat him down, and ماما was always like اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا, نیکسٹ آگے کیا ہے, الحمد للہ اللہ کلی حال. تو وہ جو تھا نا, اس سے بابا کے اندر رسک لینے کی پھر ہمت آتی تھی, ڈسپائٹ آف ہیونگ 3 kids, گھر کی پوری رسپانسبلٹی وہ آگے ایکسل سے ایکسل آپ کرتے جاتے ہیں. اب دیر آر مین جو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی باشعور ہے, اینڈ دین دیر آر مین جو باشعور بیوی سے انسیکیور ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سپریس کریں, جو میرے کیس میں ہو رہا تھا کہ میں تمہارا سارا کانفیڈنس شیٹر کر دوں گا, تم کر ہی نہیں سکتی, تم وائرل ہو جاتی ہو, اٹس ناٹ بیکاز آف یور ایفرٹ, اٹس بیکاز دا وے یو لک. حالانکہ میں ویل کورڈ ہوتی ہوں ہمیشہ. تو اب آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی لڑکی آ گئی جو کہہ رہی ہے کہ تھرو تھک اینڈ تھن آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود یو and we are going to make something out of this life. Now you could either hold her hand through it and walk her through it, or you could just say کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو, جو ہوں میں ہوں, تو اب make what you can of it. تو اب ایک راستہ مجھے دکھ رہا ہے جس پہ میرے ساتھ یہی ہوگا, مسلسل بدتمیزیاں ہوں گی, ابیوز بڑھتا جائے گا, جتنا میں برداشت کری ہوں بڑھ رہا ہے. اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب ایک پوائنٹ پہ نا, جب میں اپنی ماما ایک دو دفعہ مجھے کہا آدمی غصے کے لیے ہوتے ہیں, تو میں نے ماما کو ظاہر بتانا چھوڑ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر یہ ہے تو یہی صحیح. پھر ان کو یہ بھی کہ برا لگنے لگ گیا کہ مطلب ایسا کیا ہے نا, وائی آر یو کرائنگ اینڈ آلسو ناٹ ٹیلنگ می, اور اتنا برے طریقے سے کہ یو آر ہیونگ پینک اٹیکس, تو واٹس دا بگ ڈیل. تو میری ماما نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, تم نے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجنا, بیکاز اگر ہم اس کے پیرنٹس سے بات کرنے جا رہے ہیں نا تو وی آر آلسو گوئنگ ٹو نیڈ سم پروف. کنورسیشن ریکارڈ کر کے بھیجنا. جب وہ پہلی کنورسیشن میں نے اپنے پیرنٹس کو دی تھی تو میرے تو پیرنٹس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میری ماما نے کہا یہ تو مار دے گا, یہ تو نارمل بات ہی نہیں ہے, اور ادھر سے نہ یہ نہیں چلے گا. اور ادھر جب اس کے پیرنٹس سے بات کی گئی تو وہ دے ور ناٹ سپورٹیو,
شروع میں یس دے پریٹینڈیڈ ٹو بی اے لٹل سپورٹیو, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اماں ابا بہت اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو شوہر ہے تو وہ تو ایسے ہی بات کرے گا. تو اب یہ راستہ دکھ رہا ہے نا کہ یہ بہترین نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, لڑکے کو لڑکی کے پیرنٹس سمجھاتے ہیں, لڑکے کو لڑکے کے پیرنٹس سمجھاتے ہیں, جو کیسز خراب بھی ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی عقل والا آدمی ہو, کوئی سمجھانے والا ہو, تو چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. لوگوں کی شادیوں کے اسٹارٹ میں ٹربولنس آتی ہے, وہ جو فلائٹ سے پہلے والی ہوتی ہے وہ ہر شادی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, لیکن کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اور دوسرا راستہ یہ دکھ رہا تھا کہ آپ نکل تو جائیں گے, لیکن واٹ ایف آئی ری میری سمبڈی جو کہ خراب ہو, واٹ ایف میری دوبارہ شادی ہی نہ ہو, ساری زندگی اکیلے گزاروں. اماں ابا آج ہیں, سپورٹ ہے, بیک اسٹرانگ ہے, ابھی تو میں کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہوں, کیونکہ ابا کہہ دیتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو, میں دیکھ لوں گا سب کو. تو ساری زندگی تو نہیں رہتی وہ سپورٹ, تو کیا کریں گے. بٹ دوسرا آپشن بھی تو ہے نا کہ کاروبار پہلے کھڑا کیا تھا دوبارہ کھڑا کر لوں گی, کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے دنیا میں اچھے آدمی بھی ہیں. آئی ڈونٹ لائک دی آئیڈیا, جو لوگ آپ کے اوپر نیریٹو پوش ڈاؤن کرتے ہیں, شادی کرو گے تو پتہ لگے گا آدمی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, آدمی سارے شادی کے بعد. دیٹس ناٹ ٹرو. I look at my dad, that's not true. بالکل. And other men as well in the family, میرے چاچا چاچی, they have a very healthy marriage. میں اور لوگوں کو آس پاس دیکھتی ہوں, میرے اپنے کچھ دوست ہیں, امیزنگ میرجز. تو یہ بھی تو راستہ ہے. تو وائی وڈ آئی پک جہاں مجھے پتہ ہے کہ روز مریں گے, روز جئیں گے, روز مریں گے, جب میرے پاس آپشن ہے ٹو پک کہ یہاں بہتری آ سکتی ہے, یہاں میں جی سکتی ہوں, سانس لے سکتی ہوں, میں اپنے گھر سے باہر اپنی مرضی سے جا سکتی ہوں, میں اپنے والدین سے مل سکتی ہوں, کوئی اعتراض نہیں کرے گا, میں اپنے چاچا چاچی سے مل سکتی ہوں, کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی لوڈو کھیلنے پہ نہیں لڑے گا, کوئی اکیلے گھر میں سر ڈھانکنے پہ نہیں لڑے گا. کیا زندگی تھی. لائک آئی وینٹ فرام somebody who had an amazing life. ایک ابا نے گاڑی تھی ابا کی, اور ابا کی اجازت تھی کہ ہاں آپ یہاں دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ یہاں کام کرنے جا رہے ہیں. ابا کا ٹرسٹ تھا جس کو توڑا نہیں. اور ایک آئی ہیڈ اے لائف, آئی واز میکنگ اے لائف, اینڈ دین آئی واز somebody جو گھر میں یوٹیوب کر کے, ایک تو آئی کیم فرام اے ویری پریولیجڈ فیملی, تو مجھے کپڑے دھونے نہیں آتے تھے, مجھے برتن دھونے تو چلو آتے تھے, کچن کا میرا کام تھا, کپڑے استری کرنے نہیں آتے تھے. جب میرے ابا سے پہلی دفعہ بات ہوئی تو میرے ابا نے کہا کہ یہ تو نہیں کرتی ہے, بیکاز وی ہیو ملازم. تو بابا کو جھوٹ بول دیا کہ نہیں وہ تو ہمارے یہاں سروس اپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ہم وہ خود کرائیں گے. اور پھر جب پہلا دن ہوا تو آئی سو کہ اچھا استری بھی خرید لی اب اس کام کے لیے, کپڑوں والا اپارٹمنٹ بھی لے لیا مشین والا, تو اب یہ مجھے ہی کرنے ہوں گے. تو اب میں یوٹیوب کر رہی ہوں, پہلی دفعہ کپڑے دھوئے تو تولیے اور کپڑے ساتھ دھو دیے, تو پھر اس کے بعد کپڑے یوٹیوب کر کے استری کرنا سیکھ رہی ہوں, تو شرٹ جلا بھی تھی. بٹ آئی واز لرننگ بیکاز آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو میک دس ورک اینڈ دس از دی اونلی وے. بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. ود ابیوزو پیپل آپ جتنا مرضی کر لیں, آپ مر بھی جائیں گے نا, وہ کہیں گے اس طرح نہیں مرنا تھا, اس طرح مرنا تھا. There is no winning with narcissists. There is no winning with abusive people. Because میں ایک چیز ختم کرتی تھی, دوسری آ جاتی تھی, دوسری. اب میرے اوپر ڈائری لکھنے پہ پابندی ہے. اچھا. اماں سے بات کی ہے تو فون پہ کیوں کی ہے, میسیجز پہ کیوں نہیں کیا, فون پہ کی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے, میسیجز تو میں روز آ کے چیک کرتا ہوں اماں کے. یہ کیسی زندگی ہے. دا انڈیپینڈنس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے شیٹر ہوتے دیکھ رہے ہوتے. اتنی سفوکیشن. 1.5 مہینے میں ہوا ہے یہ سب 1.5 مہینے سے پہلے شروع ہو گیا تھا. 1.5 مہینے میں پتہ لگنا شروع ہوا. تیسرے مہینے میں تو حال یہ تھا کہ میرے فون سے اپلیکیشنز ڈیلیٹ کروانا شروع کر دی تھی نا. آپ اسنیپ چیٹ بھی ڈیلیٹ کر دو, انسٹاگرام پہ پوسٹ نہیں کرو گے, میرا کام سارا انسٹاگرام بیسڈ ہے. تو اچھا اس میں کوئی ریڈ فلیگ کوئی پہلے نظر نہیں آیا, مطلب فار ایگزامپل جب, تو وہ کیا تھا؟ It was my fault. I feel like کہ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لرننگ ہے بیسکلی. ایگزیکٹلی میرا فالٹ یہ تھا کہ میں نے اس وقت چیزیں اگنور کی تھی. بہت ساری چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی, اور میں اب دیکھوں نا تو اتنی چھوٹی چیزیں ہر کوئی, بیکاز آئی ووڈنٹ سے کہ انٹائرلی میری بھی غلطی تھی. لائک میرا پہلا ایکسپیرینس ہے ساری چیز کو لے کے. پر چھوٹی چیز سے شروع ہوا. کان میں نے ایک پیئرس کرا لیا. کیوں کرایا؟ میری اجازت کے بغیر. اٹس ناٹ نارمل ان شادی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اب میری خالہ آئی تھی یو ایس سے, سب آنکھوں کا لیزر کرا رہے ہیں. مائی فادر فاؤنڈ دا بیسٹ ڈاکٹر ان لاہور, ٹھیک ہے, امیزنگ ریویوز. اب خالہ میری یو ایس سے آ کے اس سے کام کرا رہی ہیں, ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. تو نہیں کراؤ گی, مجھے ڈر لگتا ہے. تو جب آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے نا شادی سے پہلے, اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر, شادی کی ڈیٹس کے اوپر لڑائی کہ میرے پیرنٹس بہت جلدی شادی کے حق میں نہیں تھے, اور اب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بالکل صحیح نہیں تھے. کورٹشپ کا پیریڈ ہونا چاہیے, اینڈ دے ور پشنگ این ارلی میرج. اور اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ بیٹے کی اصلیت کھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر لڑائی. ایک بیچ میں ایک بہت فضول سی کوئی پیٹی سی بات پہ ایک چھوٹا سا آرگیومنٹ ہوا, اور آئی کیپٹ ٹاکنگ بٹ ہی ووڈنٹ رسپونڈ. تو ایک ہفتہ
مجھ سے بات ہی نہیں کی. یہ ایک دفعہ ہوا, سائلنٹ ٹریٹمنٹ. ہاں. پھر دوسری دفعہ جب ہوا تو میری شادی کی ڈیٹس بہت قریب تھیں, اور وہ بات بھی اتنی فضول تھی کہ شادی سے بالکل پہلے نا ہمارے گھر میں مہمان بہت سارے تھے, تو آئی اسٹاپ ورکنگ آؤٹ فار اے وائل. ظاہر ہے اتنی شادی کے ہنگاموں میں آپ سے نہیں ہوتا, تو اس بات پہ لڑائی تھی کہ تم اب واک کرنے نہیں جاتی ہو. اور اس کے چکر میں ایک دن پہلے تو میں نے کہا یہ بدتمیزی بھی کیا ہے نا, مطلب وائی وڈ یو ایون کامنٹ آن دیٹ. اینڈ سیکنڈلی شادی سے 2 ہفتے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے آپ اپنی منگیتر سے اس طرح بات کرنا چھوڑ دیں. 1 دن گزرا 2 دن گزرے, میں نے بابا کو شکایت کی نا, پھر میں بہت بڑا روئی پیٹی. میں نے کہا یہ پہلے بھی یہ کر چکا ہے, اس کی یہ ہسٹری ہے, اور اگر اب یہ دوبارہ یہ کرے گا تو میں نے تو اس کے ساتھ چلے جانا ہے سعودیہ. اچھا یہ بھی تھا کہ سعودیہ جائیں گے 1 ہفتے میں نا, شادی کے 1 ہفتے میں سعودیہ بھی موو کرنا تھا. اچھا اس وقت ارادہ تھا, اس وقت پتہ لگ گیا تھا. انگیجمنٹ کے ٹائم پہ کہا تھا ایسے نہیں ہے, وہ واپس آ جائے گا, لیکن جیسے جیسے وقت قریب آیا وہ کہانی ہو گئی کہ جانا پڑے گا سعودیہ. تو اب بابا نے کہا دیکھو میں انوالو ہوں گا نا, معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا, بیکاز یو نو فادر ٹو فادر کنورسیشن ہوگی. تو تم ایک کام کرو, یو کال یور فادر ان لا اینڈ ٹاک ٹو ہیم اینڈ ٹیل ہیم کہ لسن اس کا یہ بیہیویئر ہے. آئی کم فرام اے جوائنٹ فیملی, میرے گھر میں ہمیشہ ایک میرے ابا اپنے آپ میں ہی رونق ہے, ایک جوائنٹ فیملی ہو نہ ہو, ایک شور شرابہ. کبھی ہمارے گھر میں ابا سے سائلنٹ ٹریٹمنٹ والا تو چکر رہا ہی نہیں ہے نا. دن میں 10 دفعہ آ کے بابا ہمارا کمرہ کھول کے چیک کریں گے مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں. تو یو گو فرام دس ٹو سم ویئر جہاں آپ مر بھی رہے ہیں تو آپ اگلے کو فکر ہی نہیں ہے, وہ یا تو دوستوں میں چلا جائے گا یا فون چلاتا رہے گا. تو یہ ایک بہت میجر سوئچ تھا. خیر ان کو کال کی تو وہ تو کہنے لگے کہ بیٹا لانگ ڈسٹینس میں تو ایسے ہو جاتا ہے, اور میری گارنٹی ہے اب کچھ بھی نہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا, تم بس ایک چانس دے دو. اب اس کے بعد جو میری طرف سے غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ بات کی تو نیکسٹ ڈے اس کی کال آنی چاہیے تھی, اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ نہیں آئی. دوسرے دن پھر میں نے اپنے فادر ان لا کو کال کی کہ ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو می ابھی بھی. دیٹ از وین میری امی بیک آؤٹ کر گئی نا. انہوں نے کہا دیکھو مجھے نا بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, تمہارے ابا اور میری بھی لو میرج تھی, شادی سے پہلے شادی کے بعد جو بھی ہو لڑکے پہلے تو چاند تارے توڑ کے لا رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو نارمل بالکل ہے ہی نہیں کہ ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو یو. اب لیکن میری انگیجمنٹ کو بھی 8 مہینے ہو گئے تھے, تو میں ایموشنلی اٹیچ نہیں تھی. پریشر تو کیا ہی تھا. میرے بابا نے جب منگنی ہو رہی تھی نا, مجھے اس ٹائم پہ بولا تھا کہ تم نکاح کے ٹائم سائن کرنے سے پہلے بھی بولو گی نا کہ تمہیں نہیں کرنا, تو تمہیں کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا میں نہیں کرنے دوں گا شادی. اور تھرو آؤٹ مائی انگیجمنٹ میرے بابا مجھے یہ ریمائنڈر دیتے رہے. تو مجھے کسی سے پریشر کا تو کوئی خوف ہی نہیں تھا, مگر مجھے اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تو ایک تھی نا کسی کے ساتھ. اور ود نارسسسٹ لو بومبنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ جو آپ کو ایک خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ اس میں بہت لگ جاتے ہیں. اب میری ماما اور میری بیسٹ فرینڈ آئی ہوئی تھی اس وقت, شی از ویری کلوز ٹو می, ویری یو نو بہت سین لوگ نہیں ہوتے کہ آپ کو اگر میں غلط بھی کچھ کر رہی ہوں گی نا تو وہ کہے گی کہ تم پرابلم ہو, فکس اٹ. وہ اس طرح کی ہے. اب وہ بھی چڑی ہوئی ہے کہ الوینا یہ نارمل نہیں ہے, اماں بھی ابا بھی پریشان ہے, خالہ بھی میری کہہ رہی ہیں, شادی کے کارڈ بٹ گئے ہیں, اور واحد بندہ جو اڑا ہوا ہے وہ ہوں میں کہ نہیں یہ فکس ہو جائے گا. انکل کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ ڈسٹینس ہے, تو یہ جب وہ کہہ رہے ہیں ان کی گارنٹی ہے تو ٹھیک ہے. اور وہ شادی نا ایٹ دیٹ ٹائم شاید کینسل ہوتے ہوتے رکی, مطلب میری ماما تو اڑی ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہوگا. اور بابا کا سین ہے کہ بابا اپنے دل میں چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. جیسے میری ڈیورس کے ٹائم پہ بھی مجھے اینڈ ٹائم تک نہیں پتا تھا کہ میرے بابا میری ڈیورس کے لیے اسٹینڈ لے لیں گے, کیونکہ بابا کچھ بولتے ہی نہیں تھے. میری بابا سے لڑائیاں ہو جاتی تھیں, میں کہتی تھی آپ جس کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہوں اس کے ساتھ, آپ دیکھیں یہ کیسا آدمی ہے. میرے بابا کہتے تھے اچھا. بابا کا ایک بہت کانٹروورشل جملہ ہوتا تھا اس وقت, جو کہ ہمارے ان لاز میں, میرے ایکس ان لاز میں اس کو بہت برے طریقے سے پرسیو کیا, کہ میرے بابا کہتے تھے فائلوں کے پیٹ بھرو, اپنی طرف سے کچھ نہیں آنا چاہیے, کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اگر تم جتنی مرضی تکلیف میں ہو, تم نے نہیں کوئی, تم نے لڑنا نہیں ہے, تم نے بدتمیزی نہیں کرنی, تم نے گھر کے کام کرنے نہیں چھوڑنے, کلین سلیٹ لے. اس وقت مجھے بابا کا غصہ آتا تھا. اس وقت میری بابا سے لڑائیاں ہوتی تھی کہ بابا وہ میں کھانا بناتی ہوں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ باہر جا کے, مجھے گھر میں دال سبزی مل رہی ہے, وہ باہر جا کے جو ہے نا شار میں کھا رہے. یہ کیا آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, پھر مجھے کہتے ہیں 4 دن تک میرے لیفٹ اوورس کھاؤ. تو یہ کیا طریقہ ہے. بابا کہتے تھے نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آج بیٹھ کے اس بات پہ تو روتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا. میں اس ریگریٹ میں کبھی نہیں روئی کہ یار میں شاید تھوڑی اور کوشش کر لیتی تو ہو جاتا, بیکاز آئی نو کہ میں نے جتنی کوشش کر لی ہے کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ اس سے زیادہ کوئی کوشش کر سکتا. اتنی ضلالت کے بعد اب جس کو بھی جب واپس آنا, میں واپس آئی اور جب لوگوں کو کہانی بتانا شروع کی تو وہ لوگ بیٹھ کے رونے لگ جائے. اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائز کہ شٹ مین جو انٹینسٹی, بیکاز آپ جب ابیوزو سائیکل میں ہوتا ہے یو ڈو ناٹ ریئلائز
آپ لو بومبنگ بھی ہو رہی ہے, پھر غصہ بھی ہو رہا ہے. میری امی اور ابو کہتے تھے کہ یہ نارمل نہیں ہے, اتنی بدتمیزی کر کے سر پہ چڑھا لیا, پھر اتنی بدتمیزی کر کے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہسبینڈز آر ناٹ سپوز ٹو بی دس وے. تو وہ ایک سچویشن تھی. اور جب میں نے واپس آ کے لوگوں کو بتانا شروع کیا تو کوئی رونے بیٹھ جائے, کوئی کہ یہ تو نارمل نہیں ہے, اس کو اس سے ابھی نکال دیں, ابھی تو بچے نہیں ہیں, پھر بچے ہو جائیں گے, پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا, تو ابھی بس ختم کریں اس کو. اور اوبیسلی ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ جو کہتے تھے کہ نہیں شادی تو از اے بگ ڈیل, چانس لیں. لیکن جب بابا نے فیملی میں بتانا شروع کیا اور یہ ساری سچویشن ہوئی تو تھوڑی بہت ظاہر ہے ادھر سے یہ والی آواز بھی آتی ہے کہ ڈیورس نہیں. تو ایک بس بابا کی مجھے بات یاد ہے کہ بابا نے نا گروپ کال تھی اور ہم تقریباً بس اناؤنس کر رہے تھے کہ یہ ختم کرنے لگے ہیں. اور اوبیسلی پیپل ور لائک ابھی تو بس 3 مہینے ہوئے ہیں, 4 مہینے, میرا 3 مہینے شادی کے تھے ایگزیکٹلی 3 مہینے میں واپس آئی تھی, 4تھا منتھ سیپریشن کا تھا. تو بابا نے بولا کہ میری بیٹی مجھے بہت عزیز ہے, میں واپس نہیں آیا ہوں, جس کو لڑکا پسند ہے وہ اپنی بیٹی دے دے, نہ مجھے اعتراض ہوگا نہ میری بیٹی کو ہوگا, لیکن آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اے چانس ایٹ مائی ڈاٹر. دیٹ از اٹ. میرے پیچھے تو شاید لوگوں نے میری ڈیورس سے بات کی ہو, اس کے بعد میں نے ایک لفظ کسی سے کبھی نہیں سنا. ڈیورس ہو گئی, ہائے بیچاری, یہ وہ, واپس چلی جاتی. اور جب لڑکیاں آ کے مجھے بتاتی ہیں نا کہ ہم خاندان والوں سے باتیں سن رہے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس سے باتیں سن رہے ہیں, تو اٹس شاکنگ فار می بیکاز آئی ناؤ ریئلائز کہ اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نے تب کیا کہتے, میں کہتی ہوں آئی ڈونٹ نو, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, بیکاز مائی فادر ہینڈلڈ اٹ آل ایز اے قوام, ایز اے فادر, اٹ واز ہز رسپانسبلٹی اینڈ ہی لیوڈ اپ ٹو اٹ. مجھے کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے اس کے اوپر, وہ بس وہیں بات ختم ہوگی. ویسے ہی یہ جو گارنٹی والا پارٹ ہے نا, یہ میں نے کافی کیسز میں دیکھا ہے کہ شوہر نہیں, شوہر کے آس پاس کے لوگ, ابا, بڑے بھائی, یہ وغیرہ ہی گارنٹی لے رہے ہوتے ہیں. ہوا یہی تھا جب ہماری سارا مہینہ ان کا چل رہا تھا نا, تو میرے بابا اڑ گئے نا. جو لوگ میرے ایکس ان لاس کہتے تھے کہ ہماری گارنٹی اب ایسے نہیں کرے گا, بابا نے کہا نہیں, گارنٹی آپ نے پہلے بھی دی. اس میں ایک اور بڑا پرابلم یہ تھا کہ ود ان 3 months مائی پیرنٹس اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ دیٹ ہز فادر ڈو ناٹ لیو اپ ٹو ہز ورڈ. یو نو اے مین فار می, آدمی اگر اپنے الفاظ کا پکا نہیں ہے نا تو آدمی نہیں. ود مائی ڈیڈ اگر بابا نے کہا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا, آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا, ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ میری ڈکشنری میں, ہاں میری ڈکشنری میں وہ والا, میں اپنے بھائی کو بھی کہتی ہوں نا, کبھی وہ کہہ دے نا ہاں اچھا وہ, اور بابا نہ بھی نہیں کرتے نا. جیسے اگر میرا بھائی کہنا یہ نہیں ہو سکتا, میں کہتی ہوں نو, آئی ایم اسپوائلڈ دیٹ وے. میں نے نہیں سنا کہ نہیں ہوگا بیکاز مائی ڈیڈ نیور ٹیلز می کہ یہ نہیں ہوگا. ہی میکس اے وے فار تھنگس ٹو ہیپن, اف ناٹ دیٹ این آلٹرنیٹیو. تو میرے پیرنٹس نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا تھا 3 مہینے میں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا لارے لگانا, ان کی وہ سچویشن تھی. پیسے لے لیے, واپس نہیں کیے, ہاسپٹل میں کچھ بات ہے, گھر میں کچھ بات ہے, چھوٹ بہت زیادہ. جب پہلی ریکارڈنگ آئی تھی تو جب ڈینائی کر دیا انہوں نے, تو میرے بابا نے نا یہ ایک, اور آئی سارٹ آف وانٹ ٹو گیو دس ایز اے ٹپ ایز ویل ٹو پیپل, آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح پرسیو ہوگی, لیکن اور میں بہت ساری لڑکیوں کو دیتی بھی ہوں یہ پرائیویٹلی. بٹ جب ایسی نیگوسیشنس چل رہی ہوں اینڈ یو نو دیٹ یور ان لاز آر ابیوزنگ پیپل, گیٹ تھنگز آن ریکارڈ with or without telling them, because that saves you a lot of trouble. ہوتا یہ تھا کہ ایک کال پہ کوئی بات ہوتی تھی, دوسری پہ کوئی, تو میرے بابا کہتے تھے میرے پاس تو ریکارڈ ہے, اور وہ بہت فرسٹریٹنگ بھی ہو گیا تھا, لیکن اٹ ایگزسٹڈ. آپ ہاتھ پیر کاٹ دیتے سامنے والے کے نا, بالکل ضروری ہے, ضروری ہے. اور یہ میں کارپوریٹ میں بھی تو یہی ہوتا ہے, ریٹن ہونا بھی, ڈاکیومنٹڈ چیز لا کے دو. تو اس میں آس پاس کے لوگ گارنٹی دیتے تھے, میرے بابا کہتے تھے نہیں, لڑکا بٹھائیں. وہ خود تو سامنے بات کرنے آ ہی نہیں رہا تھا, بابا سے ہی نیو وٹ ہی ڈیڈ. تو میرے بابا نے تو جو پہلی کال تھی, ابا نے تو دھوبی پٹکا دیا کہ میں نے کس حال میں اپنی بیٹی دی تھی اور یہ کس حال میں واپس آئی ہے. تو یہ اس کا نا مجھے جواب چاہیے, وائی ڈیڈ یو ڈو. اچھا میرے پیرنٹس کی نا ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ کیا, اس نے نہیں, ہماری اولاد نے کیا کیا ہے. تو تم, بابا نے یہ نہیں اس کو بولا کہ تم کیا کرتے ہو, بابا نے کہا اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تم مجبور ہوئے کہ تم اتنے برے طریقے سے ٹریٹ کرو, اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرو. وہ کیسے ہو رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں تھی, کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا. گھر کے کام ماسیوں کی طرح میرے پورے تھے. ایز اے وائف آئی واز لوئل, ایز اے وائف آئی واز سپورٹیو. 3 مہینے میں کوئی میں نے ایسے پیسے بھی خرچ نہیں کرائے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ فضول خرچ ہے, یہ یہ بدتمیز ہے. بس سر پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, سر پہ نہیں دوپٹہ لینا بھول گئی تو یہ میری نافرمانی کرتی ہے. یعنی اس طرح قسم کی فضول باتیں.
تو وہ شروع میں وہ آ نہیں رہا تھا, لوگ گارنٹی لیتے, ہم نے کہا کسی کی بھی, اس لڑکے کی بھی گارنٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ آ کے پہلے اپنے ایکشنز جسٹیفائی کرے پھر ہم آگے باتیں گے. اس طرف دوسری طرف میں اب ایک تو آپ کی انگیجمنٹ میں آپ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں, پھر جب آپ ساتھ رہ لیتے ہیں تو پھر تو آئی ٹیل پیپل انگیجمنٹ کا ٹائم ہے, ابھی چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو. شادی کے بعد تو آپ سے ہی نہیں چھوڑا جاتا, اپنی تکلیف بہت ہوتی ہے, بیکاز اب جو میرے ساتھ ٹراما اٹیچڈ ہے وہ تو ہے ہی, بٹ یو آلسو مس یور پارٹنر, بیکاز لو بامبنگ چاہے جتنی بھی فیک ہو, یو نو آپ کے لیے تو وہ ریئلی تھی. تو میں کہتی تھی کہ وہ ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوتے ہو نا. ایگزیکٹلی, میں کہتی تھی کہ وہ تھیراپی لے لے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں آئی ایم ولنگ ٹو گو فار کپلس تھیراپی if this is you know what it takes. یہ بھی تو بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ ریڈی ہوگی, وہ ریڈی تھوڑی ہوگا. نہیں, کیونکہ ایسے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے چاہیے نہیں ہے. ہوا کیا کہ میرے 3 مہینے میں انزائٹی اور پینک اٹیک شروع ہو گئے تھے. تو اس کے پیرنٹس نے بولا کہ یہ تو لڑکی پاگل ہے, میرا بیٹا کیوں تھیراپی لے. آپ کے بیٹے نے پاگل کیا ہے. اول تو یو نو انزائٹی ہونا ڈز ناٹ مین کہ کوئی پاگل ہے, لیکن اگر آپ کا لڑکا کسی کو پاگل کر رہا ہے تو وہ بیچارہ کہاں چلا جائے. I've gone through NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو میں نے پریکٹیشنر کیا, ماسٹر پریکٹیشنر بھی کیا, تقریباً کوئی 15-20 دن کا ہمارا ایک وہ تھا, پورا کورس تھا, کافی انٹریکشنس تھیں, کافی انٹروینشنس تھیں. تو اس میں بھی یہ سارے تقریباً 3-4 کیسز آئے کپل کے. تو اس میں یہی تھا کہ بندی بول رہی کہ میں تیار ہوں, میجورٹی, کیونکہ مردوں کو تو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایشو ہے ہی نہیں نا, ایشو اس کے ساتھ ہے, یہ کرے. تو کپل کوچنگ تو کبھی ایک ہی ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ الگ الگ ہوتی ہے. پھر ان کے میوچل کنسنسس کرایا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پوائنٹس اور اس کے پوائنٹس کو کنورٹ کیا جاتا ہے. ایسے بھی کیس دیکھے گئے کہ اچھا ظاہر ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جینڈر ہو, ڈفرینٹ کاسٹ ہو, کریڈ ہو, ریلیجن ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, انسان ہی ہے ہر جگہ. کون کب بیک فائر کر جائے کچھ نہیں پتا. ایسے بھی کیس میرے سامنے آئے کہ بندے نے اگری کیا, ٹھیک ہے ساتھ میں تھیراپی کرتے ہیں. اب تھیراپی میں ظاہر ہے کچھ ٹائم لائن تھیراپی ہوتی ہے, کچھ چیزیں آتی ہیں پاس سے نکل کے آتی ہیں, کچھ ہوتا ہے آپ چیزوں کو ریکنسائل کر رہے ہوتے ہو. بیگم نے اس کے اگینسٹ یوز کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو, جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو تو پچھلا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, مجھے تو یہی نہیں پتا تھا, تم نے یہ بتایا. کہ انسان فلو میں نکل جاتا ہے نا, کہ یار میرے ساتھ یہ تھا وہ تھا. تو عورتیں بھی ایسی نکل جاتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی خراب ہوں, عورتیں بھی خراب نکلتی ہیں. پتہ ہے ریلیجن میں دیر از اے ریزن یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک اباؤٹ دا بوتھ گوز بوتھ ویز. یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک اباؤٹ دا پاسٹ. میرے ساتھ جب ہو گئی شادی, اس کے آگے کا دیکھو, اس کے پیچھے کا نہیں. اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا, بیکاز جب اتنا نفسیاتیوں کی طرح آپ کے اوپر شک کیا جا رہا ہو آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر, کہ آپ کے اپنی ماما سے, اپنی بہن سے, اپنی خالہ کی بیٹی سے بات کرنا مشکل ہو جائے, تو پھر اور یہ ہو نا کہ کوئی اپوزٹ جینڈر فرینڈز ہوں, تو آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس وقت. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا یہ بات کرنا مشکل ہو جائے, تو اس کیس میں پھر آپ اس طرف بھی جاتے ہو. پھر آئی اسٹارٹیڈ کالنگ ہز مدر نا, کہ ڈڈ سمبڈی چیٹ آن ہم ان دا پاسٹ, آئی وانٹ ٹو نو. کوئی چائلڈہڈ ٹراما اٹیچڈ ہے, آئی ورک سی آپ جب آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جب آپ کا شعور, جب آپ پھر نا اس طرف جانا شروع کرتے ہیں کہ کوئی پرانا مسئلہ ہے, آئی فکس اٹ, آئی ہیلپ یو تھرو اٹ. بیٹھو تو صحیح, تم کرنے والے بنو تو صحیح, میں کیسے تمہارا مسئلہ حل کر سکتی ہوں. تو وہ پھر آپ یور ہٹ ود ڈینائل کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تم تو اوور تھنک کر رہی ہو, تم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, سائیکالوجی چھوڑو, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے. سوچے نا کہ کس حد تک بات ہے کہ آپ کو اپنے ہی گھر میں آپ کا ہسبینڈ سو رہا ہو, تو آپ برتن دھو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے شور ہوگا, تو آپ اس کے خیال کرنے میں دروازہ بند کر دیں کہ یار یہ اٹھ جائے گا. آپ دروازہ بند کریں تو اگلا آپ کے اوپر چیخے کہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. تو پھر تو آپ خود پاگل ہونے لگتے ہیں. ہاں صحیح بات. بیکاز ٹو دس ڈیٹ آئی ہیو مائی ٹراماز اٹیچڈ. اور ایک ایک بات سے مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آتی ہیں. پیپل لائک بھول جاؤ مت بات کریں, میں کہتی ہوں کیسے, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں فون اٹھا کے اسپوٹیفائی لگاتی ہوں نا, ابھی میری فیملی میں شادی چل رہی ہے, تو میری کل کزن میرے پاس بھاگتے ہوئے کہ میرا فون بند ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس اسپوٹیفائی ہے, تو میں نا گانے لگا دوں دوسرے فون سے. تو میں نے کہا ہاں, اینڈ دیٹ آلسو ہیز اے میموری اٹیچڈ. دیٹ آلسو ہیز ایک وہ چیز کہ اچھا اس کے اوپر بھی چیخا گیا تھا, اس کو بھی کویسچن کیا گیا تھا. چنا والا پلاؤ میں ایک ٹائم ایسے آ گیا تھا, اینڈ ہی واز ارننگ ویری ویل الحمد للہ, بٹ مجھے چکن لا کے نہیں دے رہے گھر پہ کہ مجھے بجٹنگ کرنی ہے. اور وہ ضد والی چیز تھی, بیکاز مائی موم ون سیڈ کہ الوینا لائکس چکن. تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ اف شی لائک سم تھنگ شی شوڈ بیگ فار اٹ. اف آئی وانٹ آئی وینٹ فرام سمبڈی, جو کہ نا میرے ابو ابھی تک چڑھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب خود بھی جب آپ ارن کر ہوتے ہیں تو آپ کے اندر تھوڑی سی والی چیز آ جاتی ہے کہ نا میں جاتی ہوں تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نا پیسے نہیں دیکھتی, میں بس کارٹ میں ڈال لیتی ہوں,
بل پے کری. پاپا کہتے ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے, دیکھو تو کوئی تمہیں اوور چارج نہیں کر لے. تو یو نو ایک پاپا کی بڑی ایٹیٹیوڈ کہ بس کارڈ سوائپ کیا اینڈ دین یو گو بیک ہوم. بٹ آئی وینٹ فرام دیٹ ٹو somebody who had to pick between 7 ریال اور 4 ریال کی چاکلیٹ. اس حد تک آپ کو جب بھیک مانگنی پڑے نا, پھر آپ کو ہر چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے سب کانشیسلی. پھر آپ ہر چیز کو, اور اب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اماں ابا کو بتاؤں تو وہ نئے سرے سے شوق میں جاتے تھے, نئے سرے سے غصہ ہوتے تھے, تم نے یہ برداشت کیوں کیا. بٹ تھنگ از کہ آپ کی کنڈیشننگ یہی ہوتی ہے. شادی ہو رہی ہوتی ہے, بیٹا چپ کر کے سہ لینا, بیٹا ساس اگر کچھ برا بھی کر رہی ہو نا تو خاموش ہو جانا. اب جب آپ بیٹیوں کو یہی سکھا کے بھیجیں گے تو پھر بیٹیاں یہی کریں گی. پھر بعد میں آپ جب کہانیاں سنتے ہیں بیٹیوں سے ان کی, جن کو آپ نے ایسے پریوں کی طرح پالا ہوتا ہے, پھر آپ بیٹھ کے روتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا. سعودیہ گئی تھی تم؟ ہاں میں سعودیہ, میرا سارا ٹائم شادی کا 1 ہفتہ بس کراچی میں تھا, باقی سارا ٹائم سعودیہ میں تھا. اچھا, میں کراچی میں ہی دیکھ لیا تھا تم نے ہائی لائٹس, اور پھر بیسکلی وہاں بھی یہ سب کچھ چلتا رہا. میں جب ہاسپٹلائز ہوئی تھی تو میں تو کراچی میں ہی تھی, بیکاز دیٹ واز دا ولیمے والا ٹائم, تو ایک ہنٹ مل گئی تھی. صحیح. اور اس کے بعد بھی یہ تھا کہ ہم جو 1 ہفتہ کراچی میں تھے, اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا وہ, اور اس کو معاف کر دینا میرے اینڈ سے اتنی بڑی چیز تھی کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ کوئی واقعی کوئی آدمی جس سے غلطی ہوئی ہو اور کچھ ڈھنگ کا آدمی ہو تو پاؤں دھو کے پیے کہ میری بیوی نے میری عزت رکھ لی ہے ولیمے پہ جا کے. لیکن جب آپ اس کے بعد بھی کوئی آپ پہ چیخ رہا ہو کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ, اور آپ سے 4 دن 2 دن بات نہیں ہو رہی, کہ تمہارے گھر والوں نے آپس میں, میری چاچی کال آئی, وہ مجھ سے کوئی بات کری تھی, اب ان کی پرائیویٹ بات تھی, میں کیوں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کر دوں, اٹس ناٹ نائس. اور وہ مجھے خاص انسٹرکشنز بھی دے رہی ہیں کہ نہیں کرنا, پھر آپ کا ہسبینڈ آپ کو اس پہ بھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہو. مطلب وہ اس طرح ہو گیا تھا کہ میمنوں میں 17ویں کی دعوت ہوتی ہے جو کہ شادی کے 17 دن بعد ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے سعودیہ جانا تھا تو میری 4تھے دن تھی. اس طرح اتنا 1 ہفتے کے اندر اندر اتنا سب کچھ ہو گیا تھا کہ جب 4تھی کی دعوت پہ میں آئی پوسٹ سرجری, تو obviously my parents knew کہ کیا ہے, but nobody else in the house knew. So my parents were being very particular about me کہ اچھا بیٹھ جاؤ, ہلنا جلنا نہیں, تو ادھر جانا نہیں, سیڑھیاں اترو چڑھو نہیں, جو بھی ہے. پر میرے پیرنٹس آلسو نوٹسڈ کہ اس کا بیہیویئر کیا تھا. جب وہ آیا, موڈ آف تھا, وہی چاچی والی بات کے اوپر 4 دن گزرے تھے, تو میں اتنا تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں اتنا فرسٹریٹ ہو گئی تھی کہ میرے ابو نے کہا, بابا نے کہا کہ اس کو کیا ہوا. میں نے کہا چھوڑیں بس, اس کا ہر وقت کا ہے, یہ کرے. 4 دن میں آپ کی بیوی آپ سے اتنا فرسٹریٹ ہو جائے, اور آپ نے 4 دن میں, اس سے پہلے نکاح اور برات کے بیچ میں 1 ہفتہ تھا, تو ڈھولکی پہ کسی بات پہ موڈ خراب تھا, برات والے دن فون کر کے کسی کے اوپر آپ چیخ رہے ہیں, آپ کی بیوی ٹرامیٹائز بیٹھی کہ اچھا ابھی اس پہ چیخ رہا ہے تو اگلا نمبر تو میرا ہی ہوگا. تو جب آپ اتنے شارٹ ٹائم اسپین میں اتنا زیادہ آپ دیکھ لیتے نا, تو پھر تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نو وے آؤٹ, اٹس اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس. اس میں جو مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ آپ ایل ایس سی سے ہو, میں آئی بی اے سے ہوں, تو میں نے اپنے دوستوں میں اپنے بیچ میٹس کو دیکھا ہے جب شادی وادی کر رہے تھے. فار ایگزامپل آپ ایک چک ہنٹر مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی, کہ یار لڑکیاں جہاں لفٹ کرائیں وہاں پہ کام کرنا چاہیے, اور کوئی مسئلہ نہیں, جو بیوی مٹیریل ہے وہ اماں ڈھونڈ کے لائیں گی. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو ہمارے بھی کافی سارے دوست ایسے گزرے ہیں جو کبھی میری بات ان سے, جیسے میری شادی ہو گئی کہ اب اتنی جلدی شادی کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. وہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم چھڑے چھاٹے ہیں, ابھی ہم ذرا انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں گے. ہاں جب شادی ہوگی تو وہ بیگم جو ہوگی وہ اماں کی مرضی سے آئے گی, اور وہ اماں کی مرضی سے ہی کام کرے گی, تاکہ ہم پہ کوئی چیز نہ آئے کہ تم لے کر آئے ہو. ہاں لیکن ہم باہر منہ کالا کرتے رہیں گے. یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے, اور ابھی بھی شاید وہ یہ سب کام کرتے ہوں گے. میں بہت کم بات کرتا ہوں ان لوگوں سے, کافی سارے لوگ ہیں. تو ہمارے یہاں یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایلیٹ بزنس اسکول سے پڑھے ہوئے اچھے خاندانوں کے مائنڈ سیٹ یہ ہیں. دوسرا یہ کہ ایک جیسے آپ باس ہوتا ہے آپ کا, جب باس ہوتا ہے نا اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک یونٹی آف کمانڈ رکھے کہ بھائی میری بات سننی ہے, دوسرا ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کہ بھائی اتھارٹی. فار ایگزامپل اگر ایک اچھی بیوی مل گئی ہے اور وہ آپ کا برڈن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو اس کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کماؤ گے, آپ قوام رہو گے, لیکن وہ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا خود خیال رکھ سکتی ہے. تو میرا تو خیال ہے, مطلب میں اس مینٹیلٹی کا آدمی بولوں گا کہ یار میں وہ باس ہوں کہ یار ڈیلیگیٹ کر دیا نا یار, کر کے مل جانا چاہیے مجھے. میں تمہیں سپروائز نہ کروں, میں تمہیں مائکرو مینیج نہ کروں. یہاں پہ مائکرو مینجمنٹ کا جو ایشو ہے نا وہ بیسیکلی گھروں سے آ رہا ہوتا ہے. باپ سے بھی یہ سیکھا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ نہیں تم نوکری نہیں کرو گی یا تم کام نہیں کرو گی. میں اصل میں کمانے والی عورت پہ آنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ اچھل جاتے ہیں. یہ ایک اتنا عجیب سا ورڈ ہے, عجیب سی ٹرم ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی کمانے والی عورت کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر سے باہر جانا ہی جانا ہے.
تم بہت سارا کام آن لائن کر رہی ہو بیٹھ کے. ہاں میں سارے کام گھر سے کر رہی ہو, اور ماشاء اللہ تم پردہ بھی کرتی ہو. تم کسی بھی اینگل سے وہ فیمنسٹ والی تم پہ وہ نہیں ہے جو سوڈو فیمنسٹ والی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی یہ فیمنسٹ ہے. یہاں تو فیمنسٹ کا مطلب ہی نہیں پتا لوگوں کو. مطلب میں اگر اپنی بیٹی کے بارے میں, بہن کے بارے میں بات کروں تو میں ڈائریکٹ بھائی فیمنسٹ ہوتا ہوں. میں اپنی بیٹی اپنی بہن کے بارے میں بات کروں گا تو میں ریپرزینٹ کروں گا ہر بھائی کو, ہر باپ کو. تو بھائی میں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ سے. اب آپ پتہ نہیں کیوں اچھل جاتے ہو. اب آپ اچھل رہے ہو اس کا مطلب مسئلہ آپ کے اندر ہے. میرے لیے تو یہ فلٹر بن گیا ہے. اب جب کوئی رشتے کے لیے کسی لڑکے سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور میرے پیرنٹس کا ہمیشہ یہی اسٹانس رہا ہے کہ شادی میں نے کرنی ہے تو پھر بات بھی میں ہی کروں. تو اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ میں فیمنسٹ ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں ہوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ. واٹس یور ڈیفینیشن آف فیمنزم, ہاؤ یو, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس لوگوں نے باقاعدہ لڑکیوں نے آ کے بولی ہیں یہ باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرنا, اس کو حقوق پتہ ہوں گے, پڑھی لکھی سے شادی نہ کرنا, وہ اپنے حقوق مانگے گی. اٹس ناٹ دیٹ دے ڈونٹ نو کہ آپ کے حقوق ایک ہوتے ہیں نا, ایک جاہل آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیوی کا رائٹ ہے. دے نو آپ کے حقوق کیا ہیں, وہ دینا نہیں چاہتے. The entire purpose of me creating that page, I'm not going to sit here and say کہ بڑا مزہ آیا, بہت آسان کا. No, I was somebody from a very sheltered environment, somebody who was very beloved. وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, بس بڑوں میں گئے تو بڑوں کے ساتھ بیٹھ گئے, بچوں میں گئے تو بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے. میرے ابا بھی اس طرح کے تھے, بابا کو دیکھ دیکھ کے I picked it up from him. تو ہر طرح کے ایج گروپ میں بیٹھ جاتی تھی اپنی فیملی کی دعوتوں میں, اور ایک شوگر لگتا تھا, اور I was beloved ہر جگہ سے. اور آئی تھنک وہ ایلڈسٹ چائلڈ کے ساتھ تھوڑی سی پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز بھی آتی ہیں, تو دیٹ واز آلسو اے پارٹ آف اٹ. تو اٹ واز ویری ہارڈ فار می کہ میں, اچھا وہ پہلی ویڈیو جب میں نے ڈالی نا تو وہ میں میرے فرینڈس مجھے میری شادی کے بعد جو پہلی برتھ ڈے تھی وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے لے گئے, اور میری شادی کے بعد ایکچوئل پہلی برتھ ڈے تھی وہ تو میری پینک اٹیکس میں گزری تھی رو رو کے. تو میرے فرینڈس مجھے جو ہے لے گئے, اور میں نے نا ایسے رینڈملی, میں بہت ٹائم سے اپنے بابا کو کہہ رہی تھی بائی دا وے کہ میں نے ایسے میری عادت ہو گئی تھی, جب میں روتی تھی نا تو میں سجدوں میں جا کے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرا حساب لینا ہے. تو میرے پیرنٹس کو دکھتا تھا, ظاہر ہے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. تو بابا نے نا ایک دن آ کے مجھے اٹھایا کہ بس نا کتنا ہی رو لوگی, کیا ہے. تو میں نے اس وقت اپنے بابا کو کہا کہ آپ دیکھنا میری نا, میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے لیکن یہ تکلیف ضائع نہیں جائے گی, بیکاز آئی سی واٹ یو آر ڈوئنگ فار می اینڈ آئی ایم ویری پریولیجڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دیٹ پریولیج فار ادر پیپل. میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نا وہ نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ ہوا ہے. اگر میں کسی ایک کو بھی بچا لوں گی نا, میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اور بس بابا نے کہا کہ ہاں, اف دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, if you want to talk about it publicly, if you want to help people and if you want to save people, go ahead. اور یہ ابھی کی بھی نہیں, یہ میری شادی تو اب ہوئی ہے. یونیورسٹی کے سے آتے جاتے ہوئے نا LSC کے ٹائم پہ بابا اور میں اپنے گولس ڈسکس کرتے تھے. مجھے بابا پہ ہینڈ ڈراپ کرتے تھے تو بابا کہتے تھے کہ مجھے تعلیمی نظام جو ہے نا یہاں کا ٹھیک کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو برنگ ان پریکٹیکل ایجوکیشن ان پاکستان. اور میں کہتی تھی کہ وہ ایک ٹائم پہ آپ کو پتہ ابھی بھی ہے سول سسٹرس کے بارے میں کتنی برائیاں چل رہی ہوتی ہیں, بیکاز ویمن آر ہیلپنگ ایچ ادر وہاں پہ. اور ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آبویسلی اس کا بھی یہی ہے. تو میں وہاں لڑکیوں کی جب اسٹوریز پڑھتی تھی تو میرے لیے وہ ایک سیکنڈ ہینڈ ٹراما ہوتا تھا. تو میں کہتی تھی کہ مجھے ان کی مدد کرنی ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کی اسٹوریز پڑھ کے. اب میں سوچتی ہوں کہ شاید میں گزری اس تکلیف سے اس لیے کہ میں ان کی تکلیف کو سمجھ سکوں اور ان کو ایکچولی ہیلپ کر سکوں. تو اس وقت بابا نے کہہ دیا ہاں. میری پہلی جو ویڈیو ڈلی واز آفٹر مائی برتھ ڈے, اور میں نے ایک دوست کو بھیجی اور میں نے کہا یار میں ڈال تو نہیں ہوں پر یہ لمبی ہے اور کون سنے گا. اور اس وقت میرے 400 فالوورس تھے اور یہ کون نہیں سنے گا, پر چلو کوئی نہیں, اٹس اے اسٹارٹ نا. مطلب میں اگر وہ کرتی نا, میں بائی نیچر تھوڑی سی وہ پرفیکشنسٹ نہیں ہوتے اس طرح کی ہوں کہ ہر چیز پوری ہو ورنہ میں نہیں کروں گی. تو میں نے ایلیمنٹ کو بھی اس میں بڑا ڈیلے کیا. ایلیمنٹ کی جو سوشل میڈیا سچویشن ہے وہ ایکچولی اس کی گروتھ پہلے بھی بہت ہوئی تھی لیکن لیٹ شروع ہوئی, کیونکہ نا جب تک کام پرفیکٹ نہیں ہوتا تھا میں ڈالتی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے نا, یہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو وہ پھر وہ جو اسکرو اٹ نہیں ہے, ہیو ٹو ڈو اٹ والا ایلیمنٹ بڑا دیر سے آیا میرے اندر. تو میں نے کہا اچھا لیکن میں پھر بھی پوسٹ کر دیتی ہوں, کیا ہے نہیں دیکھے گا نا کوئی تو کوئی بات نہیں. پہلی ویڈیو کے 1 لاکھ ویوز ہو گئے, پھر اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. اب اس میں کیا ہوا کہ میرے پاس لڑکیاں بھی آنے لگی, obviously اس میں ہیٹ بھی آنے لگی فرام a lot of triggered people who were basically either enablers. کچھ لوگ تو ہمارے میوچل ہیٹرز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میوچل ہیٹرز ہیں. and I see a lot of people جن کا کام ہی یہی ہے. I now realize کہ وہ they pounce on that thing. exactly. آپ 10 چیزیں صحیح لگا لو, کچھ اور لگا لو, کسی اور بات پہ, فٹنس کا لگا لو, بزنس کا لگا لو, نہیں بات کریں گے, 11ویں چیز پہ آگے بیٹھیں گے. اور ان کا کام ہی ہے. ناؤ ریئلائز کہ کافی ویلے ہیں لوگ, کوئی کرنے کچھ نہ مٹر چھیلنے کو دو, ان کی زندگی میں کام کوئی نہیں ہے.
تو وہ جو ساری سچویشن تھی نا, اٹ وازنٹ ایزی فار می, دا ہیٹ سچویشن. اور پھر بیچ میں آئی واز آلسو ڈائگنوزڈ وتھ PTSD بیکاز بہت سویئر سچویشن تھی, بہت شارٹ ٹائم اسپین میں بہت سویئر ابیوز تھی. تو وہ جب اس کے جو ریپریکیشنس تھے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا دیر سے کھلنا شروع ہوئی چیزیں, اور میں جب پروسیس کرتی جائی تھی تو بڑھتا جا رہا تھا. مجھے نائٹ میئرس شروع ہو گئے مجھے واپس سے, اور یہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد شروع ہوا دوبارہ. تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل لائف میں اس چیز سے ڈیل کر رہے ہو اور آپ پھر سوشل میڈیا پہ جائیں اور ایک آدمی یا ایک عورت آپ کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ تو بڑا اچھا ہوا, تم جو یہاں بیٹھ کے زبان چلا رہی ہو تو تمہاری تو ڈیورس ہوئی اس لیے. اب آئی نو مائی ریالٹی, آئی نو کہ میری ڈیورس اس لیے نہیں ہوئی, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از سو ٹریگرنگ. یہی تو کلچرل پروگرامنگ ہے کہ عورت جو ہے اس کو خاموش رہنا چاہیے, اس کو خاموش رہنا چاہیے. یہی تو غلط ہے. ہاں, اور ہم یہ ہمارے اچھی عورت کی بائی دا وے ڈیفینیشن بھی یہی ہے, گونگی بہری بکری. ہماری اسکروڈ اپ ہے, گونگی بہری بکری ہے تو اچھی ہے. اب میں یہ بھی ایک سیلیبریٹی نے بھی تو کہا ہے کہ گونگا بہرا رہے آدمی سسرال میں, اس پہ بھی میں نے ایک ریل بنائی. تو وہ تو الگ اگین, پر میں نے آپ کو کیا کہا تھا, سوشل میڈیا پہ ہر بندے کو بات پڑا. میں میری ایک بہت کانٹروورشل سا اوپینین ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ جو فری ول اور فری اسپیچ ہے نا, یہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. یہ جو فری اسپیچ کا کانسیپٹ ہے نا, آپ یو ہیو ٹو بی کوالیفائڈ فار اٹ. بالکل ایسے ہی. You have to have lived through. You haven't lived through my experience. How can you tell me کہ میں غلط بات کر رہی ہوں؟ ہاں, at least you should have lived with it. ہاں, live through it. یہ بہت ضروری ہے. You know, اور یہ اس میں جب عورتیں آتی ہیں تو مجھے اور غصہ آتا ہے. How can you say this? I'm fighting for you. یہ آپ کے ساتھ جاتی ہوتی ہے, آپ میری جیسی عورتوں کے پاس آتے. میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی کتنے میسیجز بھرے پڑے. اب تو میں کھول ہی نہیں پاتی نا. شروع میں نے جب بہت زیادہ لڑکیوں کی ہیلپ کرنا شروع کی تو وہ میرے لیے ٹریگرنگ ہو گیا. تو میری تھراپسٹ نے کہا کہ نہیں, یو نو, اسٹیپ بیک اے لٹل, تم اتنے لڑکیوں کو ہیلپ نہیں کر سکتی, اور تم لوگوں کو ہیلپ کرو میس لیول پہ. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمہاری اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو. تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ میرے جیسی جو عورت آپ جس کو آپ بدتمیز کنسیڈر کرتے ہیں, یہ بھی میرے لیے ایک بہت نئی چیز تھی. آئی وازنٹ somebody who was known as بدتمیز. اگین دا ایلڈ چائلڈ سچویشن کہ بس جو ہے سو ہے, ادھر اماں ابا نے. اور ایسا نہیں تھا بیکاز ونس یو لیو تھرو اے جوائنٹ فیملی, اور پھر بابا کا بھی یہ سین تھا کہ بابا کے پاس لوگ اپنے بہت سارے مسئلے مسائل لے کے آتے تھے. آپ چیزیں دیکھتے ہیں, آپ چیزیں سیکھتے ہیں. تو آئی نیو مائی رائٹس بٹ آئی نیور ہیڈ ٹو بی اس طرح سے ووکل جس طرح سے میں اب ہوں. اور میں اب کبھی کبھی اس چیز کو ریگریٹ بھی کرتی ہوں کہ یار میں نے اس وقت کیوں نہیں یہ جواب دے دیا. اب سوچ کے آپ کو بعد میں غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, اس لڑائی کے بیچ میں یہ بولا ہوتا ہے میں, بیکاز آئی نو آئی ایم لاجیکلی آئی ایم رائٹ, آئی نو کہ میں حق پہ کھڑی ہوئی ہوں. تو وہ جو ایک وہ لوگوں کے اندر نیریٹو بن گیا کہ یہ تو آؤٹ اسپوکن ہے, یہ بدتمیز ہے, فیملی سے بیک لیش آنے لگ گیا کہ نا اب ڈیورس کے بعد تو شادی ویسی بہت مشکل ہوتی ہے. اور ڈیورس کے بعد تو ویسے ہی انسان کو بڑا میک ہو جانا چاہیے اور خاموش اور ٹینشن میں آ جانا چاہیے. اور بالکل نا, اگر آپ اچھا لوگ کسی مر گئے ہو آپ, مطلب ایسے ہو جاؤ کہ آپ زندہ لاش بن گئے ہو. پیپل آر ناٹ ہیپی ایدر ویز نا. اگر میں زندہ لاش بنی ہوئی بیکاز دیر آر ڈیز آپ نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ لاش بنے ہوئے, رائٹ. تو پیپل آر لائک موو آن, فارگیٹ. وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اس کے, آئی نو دیٹ, آئی نو وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے رہوں, پر میں اس کے پیچھے نہیں رو رہی ہوں. آئی ہیو مائی اون فیئر شیئر آف پرابلمز دیٹ آئی ایم ڈیلنگ ود. اینڈ دین دیر آر پیپل, اگر آپ بہت سیلیبریٹ کرو تو اس کو تو ڈیورس کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے. یہ تو یہ آن لائن بیٹھی ہوئی ادھر بات زبان چلا رہی ہے, اس کی اسی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہوگی. پیپل آر ناٹ ہیپی ادھر ویز. پھر اس کی پیپل لائک اسے تمہیں اس لیے ڈیورس دی ہوگی, اب تم سے دوبارہ کوئی شادی بھی نہیں کرے گا. تو بابا کہتے ہیں کہ اچھا ماما بھی ظاہرہ کو ہوتا ہے, امیاں گھبرا جاتی ہیں. تو میری امی جب کسی کا ایسے کوئی کمنٹ آتا ہے تو میری امی کہتی ہیں وینا دیکھ لو صحیح لوگ نہ بھاگ جائیں. تو بابا کہتے ہیں کہ صحیح آدمی صحیح بات سے نہیں بھاگے گا. ہوئے 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 انکل کیا بات, صحیح آدمی صحیح بات سے نہیں بھاگے گا. خراب آدمی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور یہ تو تم نے پہلے فلٹر لگایا ہوا ہے نا, یہ فلٹر لگا ہوا ہے. آن دا کنٹری آف کورس. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑی ایک مشکل جرنی ہے سوشل میڈیا والی بھی, بیکاز آپ جب آپ اپنی پرسنل لائف میں چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور ساتھ سوشل میڈیا والی چیزوں سے بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو اٹس ویری ہیکٹک ٹو سے دا لیسٹ. اور تمہارے جو یہ فلٹر ہے نا, مجھے اچھا لگا تم نے کہہ رہی ہو کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ فیمنسٹ ہیں, تو ڈائریکٹ بول دو ہاں ہوں, کیونکہ بہت دفعہ آپ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, آپ کو آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے کہ وہ کیا سوچا ہے اس نے. ایسی بہت ساری چیزیں. اب جس طرح میں ایک بات اور کرتی ہوں کہ میں تو جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں, اور میری پریفرنس بھی یہی ہے کہ میں اپنے ان لاز کے ساتھ رہوں, بیکاز میں اکیلے رہی نہیں ہوں. تو میرے لیے وہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے کہ آپ بالکل ہی. اور پھر میرا اکیلے رہنے والا ایکسپیرینس واز آلسو ویری ہاریفائنگ,
کہ یو نو اگین میں ابھی میری نہیں ہے, میری مینٹل ہیلتھ تھوڑی سی آف ہے, اگر میں کھانا نہیں کھا رہی تو اماں ابا بہن بھائی چاچی کے بچے سب آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کھانا کھاؤ. جب میں نئی ڈیورس کے بعد آئی تھی تو میرے پپا وینا کو لڈو پیٹھیاں پسند ہیں لے کر آ رہے, میری پپو کا بیٹا جو ہے وہ جو کہ اچھا اس کو یہاں کا برگر پسند ہے چلو یہ کھلاتے. تو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, رائٹ. یو ہیو این آرمی آف پیپل, دیر آر پیپل چیکنگ اپ آن یو, بٹ دین یو گو ٹو سم پلیس لائک دیٹ. ایک ہی آدمی ہے ہو سپوز ٹو ٹیک کیئر آف یو اینڈ ہی ڈز ناٹ ایون لائک یو. تو دور کی بات ہے, آئی ہیو سین ہیٹریڈ فار مائی سیلف ان ہز آئیز. جب ایسی سچویشن سے اس میں جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہوتی ہے. تو آئی ووڈ پریفر کہ اچھا ان لاز ساتھ ہوں, کہ اور پھر اگر اچھے ان لاز ہوں, اچھے سے آئی مین تھوڑے سے باشعور لوگ ہوں, تو وہ انٹروین کر کے کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. ایک تمہارا فیمنسٹ والا پارٹ ہو گیا, دوسرا یہ جوائنٹ فیملی والا ہو گیا کہ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود اٹ. اور کوئی 2-3 چیزیں؟ I don't have a problem with it, but I always ask the guy if he's willing to live separately, because if he says no, it means کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا. اس میں ایک لڑکے سے میری بات ہوئی تو وہ میں نے کہا کہ الگ رہنا, would you be open to the discussion of living separately? He said no. I said okay, I get that. Again, I want to clarify that I've lived in a joint family my entire life. I don't have a problem in living with your parents, but جب آپ کی فیملی گرو کر رہی ہوتی ہے تو you do need space eventually. آپ کے بچے امپیکٹ ہوتے ہیں. He goes اور ایک اور یہ بھی میرا ایک فلٹر ہے when men talk about obedience, کہ میری بیوی کا تو کام ہے وہ مجھے obey کرے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیرنٹس کے ساتھ مجازی خدا ہوں میں, ہاں تو مجازی خدا ایگزیکٹلی. تو پھر جب وہ یہ بات کرتے تو پھر تو ایم لائک کہ یہ دروازہ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں آپ. یس بائے فلیشا, ایسے ود ان سیکنڈز. اب پھر تھیراپی آپ کو بڑا اویئر کر دیتی ہے. پہلے نا میں رشتے کی جب کوئی بات ہوتی تھی تو میں بہت سوال جواب نہیں کرتی تھی. اب نا میں بابا کو آ کے کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی یہ کنٹرولنگ ہے, بٹ دین آن دی ادر آئی ایم آلسو ٹیلنگ مائی ڈیڈ کہ ہی ہیز سیلف اسٹیم ایشوز, دس از ناٹ نارمل, he needs help with that as well. تو آپ دونوں ایکسٹریمس پہ چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ تھوڑا لوگوں سے بات کرتے ہیں نا, پھر آپ فلٹرز لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اوبیڈینس کو لے کے کیسے بات کر رہے ہیں, آپ فیمنزم کو لے کے کیسے بات کر رہے ہیں, فائنینشیل سپورٹ میں آپ اچھا بابا بزنس مین ہے اور مما میری گھر پہ ہوتی ہیں, لائک شی از اے ہوم میکر, بٹ ماما ہیلپس ود مائی بزنس. تو آئی ووڈنٹ سے کہ انٹائرلی ہوم میکر ہے, بیکاز میرا بزنس میری ماما نہ ساتھ مینیج کرائیں تو میں تو بالکل ہی جس اسکیل پہ اس وقت وہ ہے میں تو بالکل بالسٹک چلی جاؤں نا. بٹ نیور ان ہز لائف مائی ڈیڈ میڈ, ایٹ لیسٹ میرے ہوش میں, میڈ اے ڈیسیجن فائنانسز کو لے کے جس میں میری والدہ انوالو نہ ہو. مین ہو سے کہ میں سول بریڈ ونر ہوں تو فائنانسز میں سے تم کچھ بھی نہیں دیکھو گی, ہر چیز میری مرضی کی ہوگی. آپ جس کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے اتنی بیسک رسپیکٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کی ایبلٹی ہو, دیٹ از آلسو اے ویری بگ پرابلم, بیکاز آئی واز ان اے ریلیشن شپ ویئر آئی واز لکڈ ڈاؤن اپون. تو پاگل ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, اس کو کچھ بتانے. نو, ود مائی فادر اگر کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی آتی ہے بابا بٹھائیں گے مما کو, مجھے, بھائی کو, بہن کو, اور بتائیں گے. اور ابھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہے, تو بابا نا ہمیں سمجھائیں گے پہلے, اورینٹیشن کر رہے ہو. ہاں صحیح ہے, کہ یہ ایسے آپ بتاؤ کیا مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو وہ جو آپ اپنی بیوی کو رسپیکٹ دیتے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ ہوں گے سول بریڈ ونر, آپ کا ایز اے قوام فائنل ڈیسیجن بھی بے شک آپ کا ہوگا, لیکن آپ اتنی عزت تو دینا کہ آپ یہ چیز ڈسکس کریں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ باؤنڈریز کیسے سیٹ کرتے ہیں, آر یو ایبل ٹو بی اے قوام, آپ باؤنڈری سیٹ کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. مین ہو آر آلسو پیپل پلیزرز ود یو, مطلب میں کہوں دینا ہے, آپ کہیں دینا ہے, آئیڈیلی یس کسی لڑکی کو کیا ہی چاہیے, بٹ دین دیٹس آلسو ناٹ نارمل بیکاز یو ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ ایز اے مین. ایسے ہی ہے, صحیح بات. تو تم اگر میرے ساتھ ہی یہ کر رہے ہو تو تم اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو. تو جب فیملی اور میں آگے پیچھے ہوں گے, تم صحیح, اور میں بھی تو انسان ہوں, مجھ سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تمہاری والدہ صحیح ہوں, تم کیسے ڈسکریمنیٹ کرو گے. ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو رہی ہو, میں صحیح ہوں, تم. میں نے تو کافی دفعہ نا ایک چیز سیکھی ہے, خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ہمارے لڑکوں کو نا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, میں کافی لڑکوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ کبھی نہیں کرنا کہ تمہاری ماں نے اگر تمہاری بیگم کے بارے میں کچھ بولا ہے تو جا کے بیگم کو بتاؤ, اور تمہاری بیگم نے تمہاری ماں کو کچھ بولا ہے تو جا کے ماں کو بتاؤ. یہ نہیں کرنا ہوتا, یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ایک آدمی کا کام ہوتا ہے, بیکاز دیز تھنگس ول ہیپن.
اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں ہو, میں نے ایسے بھی لڑکے دیکھے ہیں کہ بھائی بیگم کی بات تو بتا دی, اماں کی بات ایبزارب کر لی, ٹھیک ہے, اب وہ ایک ہی سائڈ پہ چلتا جا رہا ہے معاملہ. جو ماماز بوائے, ٹپکل ماماز بوائے ہوتے ہیں کہ بھائی میری ماں کے بارے میں کچھ کہا تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینی شروع کر دی, اس طرح کرنا شروع کر دیا. میرے ساتھ ہوا ہے, میں بڑا ووکل ہوں اس چیز میں, اور میں اپنی امی کے سامنے یہ ووکل ہوں کہ بھائی میری بیگم نے کبھی گریوانسز کیے ہیں تو میں کبھی نہیں گیا. ایک چیز مجھے پتہ ہے, میری ماں کے لیے میں آنکھ کا تارا ہوں بھائی, میں لاڈلا ہوں. تو اگر میں بولوں گا میری بیوی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے, تم کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو میری ماں کس طرح ٹریٹ کرے گی میری بیگم کو؟ ناٹ نائسلی. سمپل سی بات ہے, اتنی تو گمشن رکھو نا اپنا, تو نہیں جا کے بات کرو بھائی. مجھے یہ ہم منگنی, میری کزن ہے خالہ زاد ہے, تو ہمارا تقریباً کوئی 8 سال ہماری ہی منگنی رہی تھی, تو ظاہر ہے خاندان میں لمبی چل جاتی ہے, اور ہماری لو میرج بھی رہی ہے, صحیح ہے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پھڈے وڈے ہوتے تھے, تو میں کبھی کبھی اماں کو بول دیا کرتا تھا, یہ شادی سے پہلے کی بات ہے, تو اماں اس کو ڈانٹ دیتی نہیں. آج تک مجھے بولتی ہے کہ تمہیں یاد ہے تم بولتے تھے تمہاری اماں مجھے ڈانٹ دیتی تھی. میں نے کہا لیکن شادی کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا. بولی نہیں, میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ لڑکے آج تک ایسا کر رہے ہیں. جب ہم سنتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جا کے اپنی اماں کو بتا دیا, اماں نے کہا بھائی تم یہ کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ, یہ کر رہی, یار یہ تمہاری اپنی باتیں. اس کے بعد سے تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا کہ یہ چیز تو کرنی ہی نہیں ہے, نہ اماں کی بتانی ہے بیگم کو, نہ بیگم کی بتانی ہے اماں کو. بھائی بیلنس اسٹرائک کرو, یہ نہیں پتا ہوتا. دوسری چیز, جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس ڈبیٹ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کی اچھائیاں جو ہے نا بہت پوشیدہ ہیں. بہت سے لوگ اس کو اس لیے نہیں بتاتے شاید کہ نظر لگ جائے گی, اتنے ووکل نہیں ہیں لوگ. جیسے تم نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کی, تو ماشاء اللہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, انہوں نے بہت چیزیں بیلنس کی ہوں گی جب کہیں جا کے ایک اچھے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھا. لڑکوں میں یہ بیلنس نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیسکلی نا اس سسٹم کو تباہ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا جوائنٹ فیملی میں رہنا, ایک چھت کے نیچے رہنا, لیکن اس سے بات نہیں کرنی, اس سے بات نہیں کرنی, اس کو یہ نہیں بتاؤ, اس سے چھپ کے کھانا لے آؤ. یہ کون سا جوائنٹ ہے جو جوائنٹ ہی نہیں ہے. نہیں, that's true. I feel like اچھا, I know my father as a grown up, but when he was young, he was also making mistakes. I always also say this کہ اپنے پیرنٹس کو انسان ہونے کا مارجن دیں. They are going to grow with you, they are going to make mistakes with you. You know the whole debate کہ پہلے بچے کے ساتھ سختی ہوتی ہے, پھر میں پہلا بچہ تھی تو اب میں ان کو کبھی چھیڑتی ہوں کہ میرے ٹائم پہ تو آپ لوگ نے یہ الاؤ نہیں کیا, اب ان کے ٹائم پہ, حالانکہ I am the eldest child who would fight for my younger siblings کہ مجھے یہ نہیں کرنے دیا تھا, but that wasn't right, but I get it, you were learning, تو ان کو کرنے دیں, because if you don't تو negative repercussions ہوں گے. اور میرے پیرنٹس کی بہت اچھی بات جو مجھے اپنے پیرنٹس کی لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ they've never shied away from admitting کہ انہوں نے ہم سے چیزیں سیکھی ہیں. People are shocked when میرے پیرنٹس, میرا پہلی دفعہ ایک اسٹال لگایا تو میرے پاس نا لوگ بہت سارے ملنے کے لیے آئے, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ایلیمنٹ تھوڑا سا وائرل ہو گیا تھا. تو جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو لوگ میرے پیرنٹس سے بھی ملتے تھے, اور جس کی اونر تھی انہوں نے آ کے نا ماما کو بڑی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی بہت ینگ ایج سے اتنی وہ ہے, ووکل ہے, اور اتنی محنتی, اور انٹرپرینورشپ, اینڈ دیٹس ویری نائس. جب میں نے ایلیمنٹ اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کووڈ کے ٹائم سے آپ کو پتہ ہے آن لائن زیادہ اٹھا ہے, اس سے پہلے اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. تو میری ماما نے ایک گروپ آف پیپل کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں سیکھا ہوگا, ہم نے اس کی اچھی تربیت کی, لیکن میں نے بھی بہت سیکھا ہے الوینا سے. اور اس وقت وہ اتنا حیران ہوئی کہ دس از سم تھنگ ویری ریئر ٹو سی کہ پیرنٹس, بیکاز ہم جس جگہ رہتے ہیں, میں آپ کو اگر اپنے بھی آس پاس بات کی بات بتاؤں نا, تم بچے ہو تم نہیں بولو. اپنے بچے, جب میں نے یہ آن لائن بولنا شروع کیا تو پیپل وڈ ٹیل مائی فادر ان پرٹیکولر کہ اس کو کنٹرول کریں. اینڈ آپ کی اولاد از ناٹ فار یو ٹو کنٹرول. آپ ان کو تربیت دے سکتے ہیں, آپ ان کو پیار دے سکتے ہیں, آپ ان کو لگام میں نہیں ڈال سکتے. آپ ان کو صحیح غلط کی ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, اینڈ دین دے پک دیئر وے, اینڈ دین یو لیڈ آلسو تھرو ایگزامپل. آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو ہے نا اس کو یہ نہیں بتانا, اس کو وہ نہیں بتانا, اس کو یہ بات جھوٹ بتا دیں, تو آپ کا بچہ نہیں سیکھے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولو, وہ آپ سے جھوٹ بولنا ہی سیکھے گا. تو ود مائی پیرنٹس ہمارے یہاں نا ایک بہت, میں اور میرا بھائی آج کل اپنے ابا کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہماری جو ڈائننگ ٹیبل ٹاکس ہیں نا, دے کوڈ بی این امیزنگ سورس آف لرننگ فار پیپل. Nice. Because at dining table we are not, ابھی obviously family ہے, ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی, پر ریئرلی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی گوسپ ہو رہی ہو. میں ہر 2 دن بعد اپنے ابا کے پاس سے کاروبار کا آئیڈیا اٹھ کے لے کے چلی جاؤں گی, بابا یہ بزنس ہے, یہ کرنا ہے, اس کو ایسے کر لیں. دے آر پروڈکٹیو. آپ پالیٹکس ڈسکس کریں گے, آپ بزنس ڈسکس کریں گے, آپ سائنس ڈسکس کریں گے. You can do your own podcast at home by the way. ہاں, we are trying to convince him, he does not. ابھی میں ان کو بول کیا ہے کہ آپ کو میں بولنے کے لیے لے کے جا رہی ہوں, تو کہتے ہیں کہ میں تو بول نہیں سکتا. میں نے کہا جی نہیں, جیسی تقریریں آپ کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ میں 10-15 منٹ لوں گا, ابھی آپ کو آنا ہے یہاں پہ. آج آپ کا اسٹارٹ کرواتے ہیں. میں گھر سے کوشش کر رہی ہوں. ابھی تو میں نے ان کو نا تھوڑے ٹائم پہلے پکڑ لیا کہ
میں اوبیسلی کبھی کبھی بہت ڈسکریج ہو جاتی ہوں جب لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں نا, بیکاز میری اپنی اوبیسلی آئی ایم اسٹرگلنگ ود مائی اون اسٹف. تو مجھے نا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بابا مجھے سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ بیٹا یہ صدقہ جاریہ ہے, یو آر ہیلپنگ پیپل. میں کہتی ہوں آپ سوچیں آپ کتنی ہیلپ کریں گے, بیکاز میری تو آدمی سنیں گے نہیں, میں تو پاگل ہوں نا آدمیوں کی نظر میں, صرف فیمنسٹ ہی بولتی رہتی ہے, بٹ دے آر گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں نا, جب خواتین بول رہی ہوتی ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو ابے یار بولتی رہتی ہے, ابے یار یہ اس کا کام ہی ہے, یہ روتی رہتی ہیں. میں نے ابھی اس کیس میں جو سیلیبریٹی نے بات کی تھی, میں نے نوٹ کیا کہ وہ اچھی خاصی وائرل کی, تقریباً 500,000 پہ چلے گئی, اور لوگوں نے مجھے جب ڈر لگا جب انہوں نے باقاعدہ سیلیبریٹی کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, میں نے کہا یار اٹس گوئنگ ٹو وے فار. تو ہوا یہ کہ میں نے نوٹ کیا کہ اس انسیڈنٹ پہ شاید ہی شاید نادر آٹے میں نمک کے بارے میں مرد نے بولا ہوگا, تو میں اس پہ بولا کہ بھائی ایز اے پیرنٹ اور ایز اے بردر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی بیٹی کو کبھی اس انوائرمنٹ میں بھیجوں گا جہاں مجھے پتہ چل جائے کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے, ساس کا بھی اور میاں کا بھی. تو خواتین کافی زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا مجھے, انفیکٹ سیلیبریٹیز تک نے, فضا ہیں بہت ساری سیلیبریٹیز, انہوں نے بیسکلی اس اسٹوری کو شیئر کیا. اس کے بعد سے مجھے کافی لوگوں نے فالو بھی کرنا شروع کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت دفعہ نا آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ جو لوگ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں ان کو بولنا چاہیے, کیونکہ جب وہ ووکل نہیں ہوں گے نا تو جو لوگ دوسری طرح ووکل ہیں وہ ہمیشہ چڑھ کے آتے رہیں گے. اگر پتہ ہوتا ہے کیا ہے, میری ویڈیو کے نیچے لوگ یہاں تک کمنٹ کرتے ہیں کہ تم تو ڈیورس تو اب تم سے لیکچر لیں ہم. ابے بھائی مجھے کہتے تم میرج میں فیل ہوئی ہو. فرسٹ تھنگس فرسٹ, میرج از ناٹ این ایگزام اس طرح سے, پاس فیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان, مودت ہے, رحمت ہے, ایگزام نہیں ہے فار پیپل. یس اٹ کوڈ بی اے ٹیسٹ, پر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹیسٹ نہیں رکھا ہوا. پاس یہ نہیں ہے کہ تم نے شادی رگڑ رگڑ کے چلا دی تم پاس, زندگی ختم کر لو. تو پر لیٹس سے آئی اگری ود یو, یس آئی ڈیڈ فیل, تو تم مجھ سے سیکھو گے نہیں کہ یہ نہیں کرو فیل ہونے سے بچنے کے لیے. ڈیورسڈ عورتوں کی کون بات سنے, آئی ایم شیئرنگ این ایکسپیرئنس, رائٹ. مجھ سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں آپ کو کوئی ویلیبل بات بتا رہی ہوں, آپ اس کو سن کے کچھ سیکھ لیں, نہیں تو اللہ خیر سے اللہ گھسیٹو پھر. اور یہ پتہ ہے کون سے لوگ ہیں, یہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, اپنے خاندان میں دیکھے, خاندان سے باہر بھی دیکھے ہیں, کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے نا اور پکا ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے دے جسٹ ہیو ٹو گیٹ بیک. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک سیلف اسٹیم ہے, ان کا ایک امیج ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. بھلے آپ ایک حرام رشتہ قائم کرنا شروع کر دو, بھلے آپ کوئی بھی جگاڑ نکال لو, کچھ بھی کر لو, لیکن ایک آبویس چیز ہے, سب کے سامنے ہوا ہے, یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, لیکن نہیں, کہیں نہ کہیں سے کر کے اب وہ ساتھ رہ بھی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ خاندان سے باہر بات نہیں جانی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایک حرام زندگی گزار رہے ہو بھائی, صرف اس لیے کہ ہماری میرج فیل نہیں ہے. تم لائف میں فیل ہو گئے, تم قیامت میں فیل ہو گئے. پر آپ دیکھیں نا کہ یہ والا ہمارا پورا نوشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا ہی کہہ لیں گے, کیا ہی کہہ لیں گے لوگ. ایسا اب 10 لوگ کیا باتیں کر لیں گے. 10 لوگ نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے, 10 لوگ آپ کی ٹیبل پہ روٹی رکھ رہے ہیں, 10 لوگ جاگے تھے اس وقت میرے پیرنٹس کے ساتھ, جب آپ اگین فرام اے ویری ہیلدی بیک گراؤنڈ, میرے اماں ابا اس حال کو آگے تھے. میری امی میری بہن کو کہتی تھی کہ اگر گھر میں کچھ اچھا کھانے کو بنا ہے تو اپنی بہن کو مت دکھانا, اس کو تکلیف ہوگی کہ ابھی وہ نہیں کھا سکتی. تو میری امی پوری رات جاگتی تھیں, اور پھر ابا کو بھی جگاتی تھی کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, اس کا بہت دیر سے میسیج نہیں آیا, اس کا بہت دیر سے کال نہیں آئی ہے, کہیں وہ پٹ نہ رہی ہو, کہیں وہ رو نہ رہی ہو. تو 10 لوگ تھے میرے پیرنٹس کے ساتھ اس وقت. کیا فرق پڑتا ہے 10 لوگوں سے. یہ تو پہلے آئی ووڈ سے کہ آئی واز آلسو اے ویری بگ پیپل پلیزر اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک تھرو اٹ. اب میں سوچتی ہوں اچھا پھر آج میرے بارے میں بات کریں, کل آپ کے بارے میں ہوگی, پرسوں اس کے بارے میں ہوگی, پھر اس کے بارے میں ہوگی, ایک چھوڑیں گے دوسرا پکڑیں گے. وہی تم نے کہا نا مٹر چھیلنے کو دو ان کو. ہاں بیکاز اور پھر دین اگین آلسو میں جس بندے کی بات سن رہی ہوں, ڈو آئی وانٹ ٹو سواپ لائفس ود دس پرسن. 99% آف دا ٹائمس جو لوگ گوسپ کر رہے ہوتے ہیں, آئی بیٹ یو وڈنٹ وانٹ ٹو سوئچ لائفس ود دس پرسن. اگر میں اس آدمی سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے, میری امی پریشان ہو جاتی ہیں کہ لوگ یہ بولیں گے, کوئی اس طرح بولے گا. میں کہتی ہوں آپ کو اس کی زندگی چاہیے, یا آپ کو اگر اپنی زندگی بہتر کرنی ہو آپ اس آدمی سے مشورہ لیں گی, یا اس عورت سے مشورہ لیں گی. پھر امی سوچ میں جاتی ہیں نہیں لیں گی نا, تو بس پھر اس پہ مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, بہت دفعہ میں پیرنٹنگ میں بات کرتا ہوں, بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. میرے ویوز بھی کافی کنٹروورشل لوگ لگتے ہیں. کافی دفعہ تو لوگوں نے مجھے ٹیگ کیا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات, میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں جنرل پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, میں خود بھی پیرنٹ ہوں, تو میں کبھی میری اولاد میرا کانٹینٹ دیکھتی ہے تو کبھی بھی ایسی چیز نہیں بولوں گا کہ میرے ہی اگینسٹ خلاف یوز ہونے لگے. تو مجھے پتا ہے کہ یار میں نے کیا سیکھا, کیا اچھا سیکھا, کیا برا مجھے نہیں سیکھنا.
اور یہاں کے پیرنٹس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان 4 لوگوں میں نا جب ڈیورس ہوتی ہے, کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو ان 4 لوگوں میں آپ کے پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, سپورٹ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ہمیں کھانا اس طرح نہیں ملتا اب گھر پہ, ہم بھوکے ہو, میری امی پوچھتی ہیں, ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وی ڈسون یو, تم نے لی کیوں ڈیورس, تم اور کوشش کر لیتی, تم اور. مجھے سمجھ نہیں آتا میرے گھر میں ڈیورس کو نا, اچھا جب مجھ سے پہلے لوگ پوچھتے تھے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں لوگوں کو کیا کہوں, کیا یا آپ کے آگے لوگ آپشن ہی 2 رکھتے, میرڈ یا سنگل. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کا دماغ اسی لیے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. تو آپ کوئی مجھے پوچھے تو میں سنگل نہیں کہتی, بیکاز اٹ از ڈیورسڈ. You have to accept it. You have to normalize. You have to be comfortable with it. But I only came around to this because میرے پیرنٹس نے اس کو نارملائز کیا میرے لیے. گھر میں ہو گئی تو کیا ہوا؟ صحیح بات ہے. اگر میرے پیرنٹس ہی ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اگر میرے پیرنٹس مجھے کھانے کو نہیں پوچھ رہے ہوتے, اگر میرے پیرنٹس کھڑے ہوتے کہ نہیں جی تھیراپی نہیں کرانی ہے, پھر when you go through something like this you get crabby, right? آپ کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ I'm not somebody, I always talk about this اس طرح سے بھی کہ I'm not going to yell at people randomly جا کے. تو اینڈ آئی ایم ناٹ somebody who has rage attacks اور rage fits. تو اب جو میرے اندر اتنا ریزینٹمنٹ ہے, اتنی فرسٹریشن ہے کہ میرے ساتھ جو ہو گیا ہے, اس کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ اگر میرے گھر والے اس کو نارملائز نہیں کریں گے میرے لیے, اگر وہ نہیں میری ساری سچویشن سے میرا ہاتھ پکڑ کے ڈیل کریں گے, تو میں اس ساری فرسٹریشن کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس there is this girl جو مجھے کال کر کے 2-2, 3-3 گھنٹے اور روتی رہی. ابو آئے کمرے میں بار بار, ابو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو, میرے کو لڑکی ہے, ابو کہ کیا ہوا, اینڈ دین اٹ کیپس گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ یو نیڈ تھیراپی, بٹ اس کے گھر والے اس کو لے کے نہیں ہیں سپورٹیو. تو جب آپ کی گھر والی, وہ کہتی ہے وہ پہلے میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی, اب میں کھانا نہیں کھاؤں تو وہ نہیں پوچھتے, اب میں آفس سے دیر سے آؤں وہ نہیں پوچھتے, وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں آزادی دے دی ہے, تم نے جاؤ جو کرنا ہے کر لو اپنی زندگی کے ساتھ. تو جب پیرنٹس ہی راستے کھلے نہیں رکھیں گے, میرے لیے واپس آنا ڈسپائٹ آف نوئنگ کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں, بہت تکلیف دہ تھا, بیکاز میں اسی سوسائٹی کا بائی پروڈکٹ ہوں. تو ان کے کیس میں کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ پیرنٹس نے دروازے بند کیے ہوئے, اور ان کے کیس میں ہمت بھی کتنی لگتی ہے, بیکاز میں تو ہمت کرتی, میں تو جانے کو تیار کھڑی تھی, میں تو کہتی تھی تھیراپی کرا لے میں واپس چلی جاؤں گی. میرے بابا مجھے انسپروائزڈ بات نہیں کرنے دیتے تھے کہ آئی ایم ویری ایزیلی مینیپولیٹو بیکاز آئی ہیو اے ٹائنی ہارٹ. تو اگر مجھے میرے آگے کوئی بیٹھ کے روئے گا تو میں کہوں گی اچھا یار آئی ول گیو اٹ another چانس. بٹ مائی ڈیڈ نیو کہ اگر یہ واپس جائے گی تو یہ اب ایسے واپس نہیں آئے گی جس حال میں ابھی آ گئی ہے, اس سے 10 گنا ورث ہوگا, اور مرا ابھی گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کافی دفعہ ایسا کوئی کیسز ہوئے نا, تو اماں ابا نے ہاتھ اٹھا لیا, اب بنے گا کہ نہیں, اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے, کیونکہ ہمارے اماں ابا کی مینٹالٹی وہ والی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, کھال ہماری ہڈیاں آپ کی, یہ وہ مینٹالٹی وہ آخر تک چلتی ہے. خاص طور بیٹیوں کے معاملے میں تو یہی مینٹالٹی ہوتی ہے, بھائی اب مر کے نکلنا تم وہاں سے, ایسے ہی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. اور کیوں مر کے نکلنا؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کا حق مجھے اللہ نے دے دیا ہے آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ You know, and it's funny because men who are always yelling کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیا بیوی کو مارنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے؟ Very good. کیا بیوی پہ چلانا ٹو دا پوائنٹ کہ اس کو سانس نہیں آ رہی ہے, وہ روئے جا رہی ہے اور آپ سے پوچھے جا رہی ہے آپ کیوں چیخ رہے ہیں میرے اوپر, میں نے کیا کر دیا ہے, وائی, آپ کو اس کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ بہت پسند آ رہا ہے اللہ کو. وہ جو بیوی عمرے میں رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی, محبت تو بہت آگے چیزیں, نرمی ڈال دے میرے لیے, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ پھولوں کے ہار چڑھائیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ کیسا ہے کہ آپ کا دین کہ آپ نے اللہ کی ہوئی ایک بات پکڑ لی ہے پر آپ مودت اور رحمت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اینڈ دین یو پک آیتس فرام قرآن اینڈ دین یو مس انٹرپریٹ دیم, اور مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. دا آیت اباؤٹ ہٹنگ یور وائف والی چیز میں تھوڑے دن پہلے ایک فرینڈ سے ڈسکس کری تھی, اور میں نے کہا یار یہ کیا ہے نا, بیکاز دس فرینڈ وہ تفسیر پڑھ رہی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے اس کی پوری تفسیر یہ ہے کہ اٹ از آپ کی بیوی آپ کے بیچ میں کوئی بات ختم ہوئی ہے اور آپ لوگ نہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا, آپ سے بات نہیں کری, اٹس ٹیپنگ ہر ود دا اسٹک تاکہ وہ آپ کی طرف اٹینشن دے اور آپ اس سے بات کریں. اٹس ناٹ بیٹنگ دا کریپ آؤٹ آف ہر ٹو دا پوائنٹ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے. ہاؤ از اٹ کہ یہ آپ کا, اور میرا حال یہ ہو گیا تھا, آئی ووڈنٹ سے کہ میں بہت ایکسٹریملی ریلیجیس تھی, پر نمازیں پوری تھیں الحمد للہ, فرائض پورے تھے, پردہ تھا,
پر میری ریزنٹمنٹ بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک آدمی جو مجھے دین کے نام پہ ابیوز کر رہا ہے, میں کہتی تھی یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنا پیار ہے کہ سارے رولز اس کے فیورز میں اور سارے رولز میرے اگینسٹ ہیں. It goes against common sense. سمپل سی بات ہے. ہاؤ از اٹ کہ میری پیدائش کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں اس آدمی کی ایگو کو سرو کروں. تو میں نے زیادہ ریلیجن اپنی ڈیورس کے بعد پڑھنا شروع کیا, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ او بیسیکلی دیر از اسلام اینڈ دین دیر از پاکستانیوں کا اسلام, اینڈ پاکستانیوں کا اسلام ڈز ناٹ ایگزسٹ اللہ کی بکس میں. صحیح بات. تو اب جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں کہتی ہوں آئی ڈونٹ کیئر. مجھے بتاؤ اللہ کیا کہے گا, کیا جس کو جواب دینا ہے وہ کیا کہے گا. یا آپ مجھے ہم سب سے پہلے لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کر لیتے, تمہاری جیسی عورتیں تو جہنم میں جائیں گی. I need one آیت, I need one حدیث, I need one shred of proof جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سزا اور جزا کا فیصلہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں. اللہ کو تو پتہ ہے میں آپ کو کل جہنم بھیج کے آ جاؤں گی, اللہ کو نہیں پتہ ہمارا. دیر از اے ریزن اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوئی. آپ کی تو آپ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو یہ تو جائے گا ہی جہنم میں, چاہے وہ بیچارہ تہجدیں پڑھ رہا ہو رات کو. لیکن میں نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی تو وہ جائے گا جہنم میں. اس نے پردہ کیا ہوا ہے لیکن اس نے میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ تو جہنم ہی ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ رزق اور عزت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ایسے ہی ہے, انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو کب تک تار تار ہو جاتے سارے لوگ. تو وہ یہ کوئی ان کا کوئی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے ساری بات میں. انکل آپ آئیں گے 10 منٹ دیں, مزہ آ جائے گا. السلام علیکم انکل, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کیسا. تھینک یو ویری مچ بھائی. دیکھیں آپ کو بلانے کا مقصد اور یہاں بٹھانے کا مقصد صرف ایک ہے. میں بھی باپ ہوں ایک بیٹی کا, ٹھیک ہے, ابھی میری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے چینجز ماشاء اللہ میں اس کے اندر نوٹ کر رہا ہوں, اس کے انٹیلیجنس لیول میں, اس کے انٹلیکٹ لیول میں, اس کی اسپوکن لیول میں کہ کس طرح ووکل ہوتی جا رہی ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میری کچھ کزنس بھی ہیں جو بیسیکلی میری ایج کی ہیں, چھوٹی ہیں, جن کو میں نے ڈیورس کے تھرو دیکھا ہے, جن کو میں نے شادیوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے میں الوینا کو بتا رہا تھا کہ سارا کا سارا دار و مدار پیرنٹنگ پہ ہے. اگر پیرنٹس آپ کو اسی طرح سپورٹ کریں جیسے ہمیشہ بچپن سے کرتے آئیں, ڈس اون نہ کریں, تو آپ بہت سارے فیصلے لے سکتے ہیں جو آپ کی زندگی تباہ نہیں کریں گے. ڈیورس کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈیورس نا ہمارے اسٹگما ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن حرام نہیں ہے بھائی. اگر ایسے اسٹیج پہ آ گئی لائف تو آپ ختم کر سکتے ہو اس کے لیے, لیکن اس کے لیے لڑکی کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ یار ویئر ول آئی گو. تو وہ اس کے پیرنٹس ہی ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, پیرنٹس ہیں. پیرنٹس اپنے ہاتھ پیر کھڑے کر لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے کیا ہونا چاہیے اس کے اگینسٹ؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا کلچر ہے. ہم لوگوں نے آس پاس یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ڈیورس ہو گئی ہے تو اب یہ بیسیکلی اس کے اوپر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, داغ ہے. یہ ایکچولی داغ نہیں ہے, اور یہی وہ پرابلم ہے جس نے یہ سارے پرابلم کی جو جڑ ہے نا, یہ ہماری یہ سوچ ہے. اگر ایک لڑکی ڈیورسڈ ہے تو اب آپ کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ سب سے بڑی اس کی کوالٹی یا اس کا خرابہ یہ ہے کہ یہ ڈیورس. آپ پہلے یہ چیک کریں گے, باقی چیزیں بات دیکھیں. ضروری ہے اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیورس ہوگی, آپ ضرور اس کو دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم دکھ رہا ہے وہ واقعی مظلوم نہ ہو, ضرور اس کو آپ چیک کر لیں. لیکن آپ نے آدمی کے اوپر اتنے اچھے سے وہ ٹیگ نہیں لگایا جتنے اچھے سے لڑکی کے اوپر لگا دیا کہ نہیں یہ تو ڈیورس, اس نے کچھ کیا ہوگا. اچھا اگر اس نے بول دیا, آپ نے حق مانگ لیا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اگر آپ کسی کی ناجائز بات نہیں مانتے تو یہ بھی غلط ہے. یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کو اللہ نے رائٹس دیے ہیں, ہم سب اس جگہ سے گزر کے گئے ہوئے. ہم نے بھی بیویاں, ہماری بھی گھر میں بیویاں ہیں. اگر ہم الحمدللہ اتنے سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک سے رہ رہے ہیں, الحمدللہ سکون میں ہیں الحمدللہ, تو اس کے پیچھے ریزن ہے, کمپرومائزز ہیں. آپ یہ زندگی ون وے نہیں ہوتی کبھی بھی, آپ کو 2 وے چلنا ہے, کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے. تو اگر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں شوہر ہوں, اب سب کچھ میرے پاس ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے والدین سے بھی اوپر ہوں, اب آپ والدین کو ڈینائی کر دیجیے, ٹھیک ہے, دیر از چانسز, کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں آپ کو والدین کی بجائے شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. لائک اگر آپ آج کوئی چیز جا کے میری بیگم سے, اس کے گھر والے بھی اگر میرے خلاف کوئی بات کر دیں گے اور وہ غلط ہیں تو وہ لڑ جائے گی کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے. یا میرے گھر میں بھی اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی چیز کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں چلے گی, تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ اس کے رائٹس ہیں. یہ حق, بیسیکلی آپ کو حق پہچاننا ہے. آپ کہاں باؤنڈریز ہیں. آپ نے
ایک تو آپ گھر میں نوکرانی نہیں لے آئے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ہمارے یہاں میجورٹی لڑکے شادیاں جو ہے نا وہ گھر والوں کے لیے کر لیتے ہیں. ایک نوکرانی لے آئیں جو گھر کے سارے کام کرے گی, اور وہی پڑھی لکھی نوکرانی ہو, ہائی کوالیفائڈ ہو بھائی. اب وہ لائک آپ لے آئے نا, تو اب وہ اس بیسیکلی وہ پڑھی لکھی ہے نہیں پڑھی لکھی ہے, آپ اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرنے کو تیار. آپ لے آئیں, اب وہ سارے گھر کے کام کرے گی, اور وہ آپ کے ماں باپ کی آپ سے زیادہ خدمت کرے. آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں اپنے ماں باپ کو, لیکن آپ ان سے بات بھی تمیز سے نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ان کے کسی کام میں چوک جائے گی تو پھر وہ تو قابل برداشت ہی نہیں ہے. وہ ایسا مجرم ہے جس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, اور آپ اس کو آپ کبھی معاف نہیں کرتے. حالانکہ آپ کے والدین کی خدمت کبھی بھی آپ کی بیوی کے ذمے نہیں ہے. آپ کے بہن بھائیوں کی جائز ناجائز بات سننا یہ آپ کی بیوی کے ذمے نہیں ہے. بالکل. آپ کے بچوں کی خدمت کرنا آپ کی بیوی کے ذمے اللہ نے نہیں رکھا. اگر اللہ نے اتنی رائٹس اس کو دے دی ہیں, آپ ماموں لگے ہوئے سب چیزیں چھین کے لے جائیں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو آپ کے پاس جو رائٹس اللہ نے اس کو دے دی ہیں وہ آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. اگر آپ نے اس کو وہ رائٹ نہیں دیں گے تو یہ ایک زندگی کا ایک سسٹم ہے. اگر آپ جہاں بھی کسی کا جائز حق دبائیں گے تو پھر وہ پھڈا پڑے گا, اور وہ کھل کے باہر آئے گا, وہ اس پہ بات کرے گا. اچھا, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, ایک اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ غلط ہیں نا تو آپ یہ اس کو بہت دیر تک چھپا نہیں سکتے, وہ فائنلی باہر آ جائے گا. تو ہماری بچیوں کے کیس میں یہ باہر آ جاتا ہے, لیکن ہم لوگ کہتے ہیں اچھا چلو بیٹے اب تو ہو گیا, اب تو گزارا کر لو, دیکھ لو جو بھی ہوگا چلتا ہے, سب لوگ ایسے ہی ہیں. وہ بھی تو تمہاری امی بھی تو گزارا کر رہی ہیں, تمہاری پھپھو نے کر لیا, تمہاری خالہ نے کر لیا, تمہاری بہن نے کر لیا. غلط بینچ مارکس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تم اگر گڑبڑ کر دو گی تو تمہاری بہنوں سے کون شادی کرے گا بھائی؟ تمہارے بھائیوں سے کون, سب پہ ایک خاندان پہ کلنک لگ جائے گا. طلاق کا جب ٹیگ لگے گا تو ایک لڑکی پہ نہیں لگتا, پوری فیملی کے اوپر لگا دے گا انہیں یہ تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اچھا صرف یہی نہیں ہے, وہ فوراً اس کی تو ماں ہی ایسی تھی, اس کا تو باپ اس کے پیچھے کھڑا, اس کا باپ اس کو روکتا ہی نہیں ہے. بہت ساری دفعہ سارے اسٹیریوٹائپس ہیں, سب جھگڑا آتا ہے کہ جی تمہارا باپ ہی ہے تمہاری اس خرابے کے پیچھے. بھائی اگر اپنے جائز حقوق کو دیکھیں, اللہ نے آپ کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن حرام نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ چھوڑو گے نہیں. اتنی لبرٹی دی ہے, آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھو. آپ نے اپنے حصے کی 4 چیزیں, چاہے وہ دین ہے چاہے وہ دنیا ہے, آپ نے صرف ان لوگوں کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو آپ نے رول ماڈل بنایا جو آپ کے فائدے کی. اگر آپ کو کسی کو لبرٹی دینی ہے نا تو آپ جو لبرٹی دے رہا ہے اس کو رول ماڈل بنا کے باقی پھر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کو دبا کے رکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس ماشاء اللہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ناانصافیوں سے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ محبت کے نام پہ ناانصافی سے بھرا ہوا ہے. صحیح بات, بہت خوبصورت بات. ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں, ایموشنلی بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا. دیز اے ٹائم کمس, ایک دن ایسا وقت آتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوا, صرف آپ بیوقوف بنایا گیا, ہونا کچھ نہیں تھا. صحیح کہہ رہے ہیں, صرف آپ بیوقوف بنے. تو جتنا جلدی آپ ریئلائز کر لیں نا کہ آپ بیوقوف بن گئے, آپ کو اس سے باہر آ جانا چاہیے. دیکھیے ڈیسیجن تو بہت سارے لوگ اچھے برے سب ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, کئی دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے ڈیسیجن لینا, لیکن اگر آپ وقت پہ صحیح ڈیسیجن لے لینا تو پھر وہ صحیح ہے. ادروائز کئی دفعہ صحیح ڈیسیجن جب آپ نے غلط وقت پہ لیا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ایک ہی ڈیسیجن ایک ہی طرح سارے سرکمسٹانسز صحیح ہوں, کچھ سرکمسٹانسز تبدیل کرنے سے آپ کا ڈیسیجن غلط ہو جاتا ہے. لائک جیسے ابھی آپ نے کہا بچیاں ہیں, کوئی اور آسرا نہیں ہے, بچے ساتھ میں ہیں, وہ یہاں سے نکلے گی تو کہاں جائے گی؟ ساری زندگی تو آپ نے تباہ کر دی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی اب نکل کے چلے جاؤ. اچھا بچیوں کا ہم وہ حال کر دیتے ہیں, آپ اب جیسے سمجھدار پڑھی لکھی کچھ کریٹو بچیاں آپ نے لوگوں کو دے دی. میرے پاس ایسے مثالیں موجود ہیں. ایک ہم نے بہت کریٹو بچی کسی کو دے دی اور پھر ہم دھکے لگاتے رہے کہ کسی طرح بچ جائے, اور بلیو نہیں میں شامل رہا ہوں اس کے اندر. 10 سال میں نے دھکے کھائے کہ یار کسی طرح بس جائے, بیکاز آئی واز ناٹ اے ڈیسیجن میکر, میں صرف سپورٹر تھا. دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کی مدد وہاں کر دوں گا جتنی میری کیپیسٹی ہے نا. آپ چاہتے ہیں بس جائے تو آپ
آپ کا انفلوئنس چلتا ہے, آپ نے دونوں جگہ کوشش کی, چلو اس کو بھی سمجھایا, اس کو بھی سمجھایا, ٹوٹ گیا, پھر جوڑ دیا, پھر ٹوٹ گیا, پھر جوڑ دیا. لیکن اگر دوسرے لوگ سپورٹیو نہیں ہیں تو آپ اس کو, میں کہتا رہا بار بار کہ بھائی مت کرو ظلم, کیا ہو گیا, دانے نہیں ہیں تمہارے گھر میں, کھا لے گی. کیا بات, صحیح بات. نہیں مانے, رزلٹ کیا ہوا, 10 سال 10-15 سال کے بعد پھر وہیں آپ کو وہی ڈیسیجن لینا ہے جو آپ نے پہلے لیا تھا. وائی ناٹ ٹوڈے, آج کیوں نہیں؟ ڈر رہے ہو زندگی نا, برباد کر کے. آج آپ ڈر رہے ہو, صحیح بات ہے. کل آپ نہیں ڈرو گے, لیکن آپ نے خرابہ کریٹ کر لیا, آپ کا تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ڈرو گے تو بھی وہی کرنا ہے. صحیح بات ہے. آج کر لو, صحیح وقت ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں آپ دیکھ لیتے ہو, کچھ چیزیں ایسی پیٹرنز ہوتی ہیں, بیہیویئر پیٹرنز ہوتے ہیں, وہ نہیں جانے ہوتے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ جیسے الوینا کو کہا تھا نا کہ کافی دفعہ لوگ اس کے لڑکے کے آس پاس کے لوگ گارنٹی لے لیتے ہیں. ہاں, ان کی گارنٹی لینے سے کیا جاتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے اپنے خاندان میں کتنے لوگوں نے گارنٹی لی ہے. فار ایگزامپل ایک بندی آگے سال تک گھر پہ بیٹھ گئی, اپنی بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی, بندہ بچے کو دیکھ ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک دم سے لوگ انوالو ہوئے, بھائی چلی گئی, جانے دیا. ظاہر ہے میں بھی اس وقت ڈیسیجن میکر نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ انفلوئنس ہی کر سکتے تھے. 10 سال 12 سال بعد وہیں کی وہیں شادی ہے. بچیاں 6-8 ہو گئی ہیں, چیز اس سے زیادہ بدتر ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہی, ایک بچہ تھا, اور اب بچیاں بھی شامل ہیں. 6-8 لوگوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی 12 سال میں, تو وہ ایک پہ ختم ہو سکتا تھا. آپ ایک پہ سارا کچھ جو ہے نا سودا کر سکتے تھے, آپ نے ایک کی بجائے 7 کے اوپر سودا کیا. بالکل وہی سودا ہے, وہی سودا ہے, سودا وہی, اور مہنگا پڑ گیا. بس آپ نے پرائز جو ہے نا اس کی پے کی. اور پھر میں جو پرائز پے کر رہا ہوں نا وہ میری اپنی ول ہے, لیکن جو میرے بچے پرائز پے کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ول نہیں تھی. میری غلطیاں میرے بچوں نے اگر بھگتی, کسی لڑکی کی, کسی آدمی کی غلطیاں اگر اس کے بچوں نے بھگتی ہیں, تو پھر آپ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں. اور جو اس کے اوپر لوگ تھے جو اس کو سنبھال سکتے تھے, جو وقت پہ اس کو سمجھا سکتے تھے, وہ ذمہ دار ہے بیسیکلی. اور ویسے بھی ایک دفعہ کا رونا اچھا ہے, بار بار کے رونے سے. اور آپ غلط ڈیسیجن کس کے لیے لیتے ہیں؟ لائک آپ کہتے ہیں بھائی اب رک جاؤ, خرابہ ہوگا. کن کے لیے؟ جنہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا. آپ اچھے سے رہیں گے تو وہ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ خوش ہوں تو وہ جل رہے ہوں, وہ کہ یار یہ کیسے, اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں, یہی تو نہیں کرنا تھا. لیکن اگر آپ بہت دکھی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح دکھی نہیں ہوں گے. تو آپ لوگوں کے چکر میں پھنس رہے ہیں. اچھا, ایک بڑا پرابلم ہے, کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ آپ نے ڈائیورس کرا لی تو اب شاید اس کی شادی نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 16 آنے بات ہے, ڈائیورس کرا دیں گے, اب شادی نہیں ہوگی. اگر نہیں شادی ہوگی تو پھر اس کو روز روز جو مارنا ہے, ایک دفعہ گولی مارو, ختم کہانی, آج مار دو. صحیح بات ہے. روز تو مر رہی ہے نا. یا اچھا پھر آپ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئیں, تو اب دو جانچیں نا, آپ اگر یا اس کے گھر رکھ لیں یا آپ اپنے گھر رکھ لیں. اگر آپ اس کے گھر رکھیں گے تو جس سے نا ایک بڑا, اب یہ موضوع سے ہٹ کے ہے, یہ الٹا کنورشن وہ ہے, لیکن میں ایک مذاق کرنا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیوی اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے یہ مذاق ہے, یہ وائس ورسا بھی ہوتا ہے نا. تو جی ماں جو ہے نا وہ روتے ہوئے بچے کو دنیا میں لاتی ہے, اور بیگم میکس اٹ شیور کہ چپ نہیں ہو کسی طرح سے نا, روتا ہی رہے. تو ایک آدمی ہے وہ آپ ہی ول میک اٹ شیور کہ آپ سکون میں نہ آئیں. آپ کی کوئی بھی ایفرٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ جتنا بھی کریں گے ڈو مور, جیسے وہ ہینری کو ہم نے کہا تھا بھائی کہ ڈو مور, آپ ساس کی طرح ہیں, آدمی ساس کی طرح بن جائے, ڈو مور کرتا چلا جائے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں رہے, آپ اسے لے آئیں اور آپ اس کے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر خوش ہوں, اور آپ اس کو اس پرابلم سے نکالیں, اس کو روتے میں سے چپ کرانے والے 4 لوگ اس کو چپ کرانے والے ہوں, نہ کہ اس کے رونے کو, اس کی تکلیف کو بڑھانے والے ہوں. آپ اسے لے آئیں گھر, اس کی تکلیف کو کم کریں, اور اس کو انڈیپینڈنٹ, سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بہت ضروری چیز ہے آج کے دور میں. آپ اپنی بچیوں کو, ہم اپنی بچیوں کو تعلیم آج بھی اس لیے دلا رہے ہیں کہ ان کے رشتے اچھے ہوتے ہیں. اگر ہماری بچیاں نوکری کرتی ہیں نا تو یار یہ نوکریاں کرتی ہیں, کاروبار کرتی, بھائی اتنا انڈیپینڈنٹ کر دو کہ وہ کبھی آپ اپنے میاں سے اس بات پہ بلیک میل نہ ہو کہ بھائی میں کھاؤں گی کہاں سے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بچی جب نکلتی ہے کھائے گی کہاں سے. ایسے ہی ہے, صحیح بات ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے پھر یہاں تھوڑا سا خرابہ ہوگا. خرابہ جو ہے نا, دیکھیں پرابلم کون کریٹ کر رہا ہے. بیٹی آپ گھر لے آئے, ماں باپ ہیں,
سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ مر گئے, اب آپ بھائیوں کے گھر میں بھائی ہیں نا, بہنیں تو چلی گئی ہیں, بھائی بھائیوں کے دم پر آپ ہیں. اب بھائی جو ہیں کئی دفعہ وہ بھائی ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ بھابھیوں کے شوہر بھی ہوتے ہیں. اب بھائی اگر بھابھیوں کے شوہر ہے تو اس کو گھر میں جینے نہیں دیں گے, پرابلم ہے نا. اچھا اگر وہی لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کنٹریبیوٹنگ ہے, ان کو اس کو پتہ ہے, اسی سیم جو بھابھی ہے, اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے میاں کا پیسہ کھا رہی ہے, تو پھر اس کا جو پرسیپشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. حالانکہ رسک جو ہے نا وہ آپ نے اپنا آپ کھا سکتے ہیں, آپ کا رسک میں نہیں کھا سکتا. صحیح بات ہے. جو مجھے اللہ نے دینا ہے نا وہ اللہ نے دینا ہے, بلا کے اٹھا کے گھر میں لا کے دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میری چاہت کے اوپر ملے گا, لیکن جو میرا رسک ہے وہ مجھے ملے گا. آپ جو میرا رسک نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا. ٹیبل کے اوپر کتنا کھانا ہوتا ہے, میں وہی کھاتا ہوں جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا. بالکل بالکل. تو وہ یہ سوچے گی کہ بھائی اگر وہ آپ کے میاں کے اس کے میاں کے پیسوں پہ پل رہی ہے تو اس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے, اور وہی اگر اس کے میاں کو تھوڑا بہت سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا پرسیپشن بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ آج مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے فائدہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ بھی ہمارے ایک بڑا پرابلم ہے, ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. حالانکہ اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, ہم لوگوں کو رزق کے اوپر جج کرتے ہیں. یہ پیسے کما رہا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, یہ بڑا آدمی ہے, یہ اچھا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کتنا بھی اچھا آدمی ہو, اگر وہ پیسے نہیں کما رہا ہے, اور ایک آدمی جو آپ کو لفٹ نہیں کراتا ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں, ٹریٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق. آپ ہمارا معاشرہ دیکھ لیجیے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پروو نہیں ہو سکتی. آرام سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ کے خاندان میں چلے جاتے ہیں, کسی محفل کے اندر بیٹھیں گے, دکھائیں گے آپ کو یہ آپ ہیں, یہ آپ سے زیادہ پیسے والا ہے, یہ آپ سے کم پیسے والا ہے. آپ کی ایک بات مذاق میں جائے گی, اس کا ایک مذاق سیریس ہو جائے گا. ایٹیٹیوڈ ہی فرق ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. فرق ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ اب آپ بہت کچھ ایک دم سے بدل نہیں سکتے. تو جو بدل سکتے ہیں وہ تو بدل دو. اب میں آپ کی سوچ نہیں بدل سکتا, لیکن میں اپنے بچوں کی سوچ بدل سکتا ہوں. میں اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہوں کہ بیٹا اپنا کھڈا کھود کے کھانا کھاؤ, کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرو. وہ مدر ٹیریسا کا بڑا خوبصورت کال نا, میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ, گو ہوم اینڈ لو یور فیملی. اسٹارٹ فرام یور فیملی. اپنے بچوں سے اسٹارٹ کرو, اپنی بیگم سے اسٹارٹ کرو, اپنے گھر والے اماں ابا سے اسٹارٹ کرو, بہن بھائیوں سے اسٹارٹ کرو. مطلب تم دنیا چینج کرنا چاہتے ہو, گھر میں تمہیں 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے تمہاری. مطلب بالکل ایسے, بیگم تم سے ناراض ہے, بچوں کے حقوق تم نہیں دے رہے ہو. ایک اور بہت ضروری چیز ہے, لائک آپ کہیں بھی کچھ غلط ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ فوراً سے کہتے ہیں یار اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یوں کیا, اس کی وجہ سے ہو گیا. میں کہتا ہوں 98% لوگوں کی غلطیاں چھوڑو, 2% اپنی غلطی پکڑو, اور اس 2% کو ٹھیک کرو. صحیح بات ہے. جو آپ نے 2% غلط کیا نا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بس آپ. صحیح بات ہے. کیوں آپ اس 98% کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اگر وہ ٹھیک ہو سکتا تھا تو آپ کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیں کہ الوینا کے لیے, یا پھر جیسی جو بھی ایسے کیسز ہیں جو بیچاری, خاص طور پہ الوینا تو ماشاء اللہ سیلف سفیشینٹ ہے, کام کر رہی ہے, سب کچھ ہے, تو اس کو یہ ایشو نہیں ہے, اور وہ ووکل بھی اسی لیے ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور اپنے آنے والے جو سوٹرز ہیں ان کے لیے بھی, کہ وہ آرام سے پوچھ سکتی ہے, اس نے اپنے فلٹرز لگائے ہوئے. لیکن کافی ساری بیچاری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے والدین کے لیے وہ بوجھ بنی ہوئی ہیں. صحیح ہے, وہ اپنی ول ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتی ہیں. بہت سارے ان کے لیے آپ کیا کہو گے؟ کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں اور آپ یہی کہیں گے کہ یار سیلف سفیشینٹ بنو, کچھ سیکھو, اپنے لیے کچھ کام کرو, سب کچھ کرو. لیکن ان کی جرنی کیسی ہونی چاہیے, اور ان کے پیرنٹس کے لیے آپ کیا صلاح دیں گے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. آپ یقین کریں میں اور آپ شاید 0.0001% آف سوسائٹی میں بات کر رہے ہوں گے. 99.999 جو ہے نا, وہ جو 1% کٹانو ہوتا ہے یا وہ کٹانو ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹو دا ڈاٹرس اینڈ ٹو دا پیرنٹس, تاکہ وہ ایک ساتھ گرو کر سکیں اور فیوچر میں داخل ہو سکیں؟ دیکھیے اللہ نے نا اس کے لیے بڑا زبردست سسٹم رکھا ہے. اگر آپ کی بیٹی گھر واپس آ جاتی ہے نا, تو اس کو آپ گھر میں رکھیں گے, اس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہوئے. کوئی انسان ہے نا, عام انسان, اگر آپ اس سے پیسے کا لین دین کر لیتے, کوئی بھی چیز آپ نے اس سے کوئی وعدہ کر لیا اور وہ وقت پورا ہو گیا, اور وہ آپ نے اس کو
وہ پورا نہیں کر سکا وہ آدمی, وہ انسان. تو اس کو جو لبرٹی آپ نے دی نا کہ یار چلو تھوڑا سا ٹائم اور لے لو, اس لبرٹی پہ اللہ نے, عام انسان کے لیے اللہ نے بہت بڑے بڑے اجر آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کی اولاد ہے, پرابلم کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بیٹی کو پالا پوسا, اس کی شادی کی, اس کو گھر بھیج دیا, اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جب یہ واپس آئے گی تو یہ ایڈیشنل برڈن ہے میرے اوپر. یہ تو مسئلہ ہے. یہ ایڈیشنل برڈن نہیں ہے. اللہ نے اس کا جتنا رزق آپ کے پاس لکھا ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں, چاروں گھر میں فاقے چل رہے ہیں, ان کی بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں, تو نہیں آئی تھی تو کیا فاقے نہیں تھے؟ جو رزق اللہ نے جس دن جو رزق تمہیں دیا ہے وہ اس کا رزق شامل کر کے دیا. صحیح بات. اس کو تم نے کاٹ کے الگ کر دیا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی, یہ ایلین ہو گئی ہے. اللہ نے اس کو ایلین نہیں بنایا, ہم نے اس کو ایلین بنایا نا. اللہ نے اس کو, آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, انہوں نے حضرت فاطمہ کو کیسے ٹریٹ کیا. سیدھا فارمولا ہے. دیکھیں دین ہے نا, ایک بڑا ہمارے یہاں پرابلم, یا ہم دنیا سے چلتے ہیں یا ہم دین سے چلتے ہیں, اور جہاں پھنس جاتے ہیں نا وہاں دین پکڑ کے لاتے ہیں. تو دین کو تو پورا پکڑو نا یار. دین اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بس تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا کا پورا اللہ کی ماننی ہے. اور اللہ کی آپ کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ کی ماننے کا سسٹم ہے نا, اللہ کے احکامات ہیں اور نبی کے طریقے ہیں, تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جتنا کچھ ہے آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن اگر آپ ہٹا دیں یہ انفارمیشن ہٹا دیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور آپ پھر ہمیں جو ہے نا ہمارا انالیسس کرنا شروع کریں, تو آپ کو ہم مسلمان نہیں ملیں گے. ہم ایک کلچر سے ملیں گے جو سب کانٹیننٹ سے ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا. آپ کچھ بھی دیکھ لیجیے, آپ ہماری شادی دیکھ لیجیے, آپ ہماری میت دیکھ لیجیے. اگر آپ کے یہاں کسی کا کوئی مر گیا ہے اور آپ نے اس کا 40واں نہیں کیا, اس کا سویم نہیں کیا, باتیں بنتی ہیں بھائی. تو بھائی آپ مر رہے ہیں, آپ بھوکے ہیں, آپ قرضہ لیں. ہاں از اٹ پاسبل؟ کہاں لکھا ہوا ہے دین کے اندر کہ بھائی آپ کو 3 دن کھانا کھلانا ہے؟ دین نے بولا ہے اس کو کھانا لا کے کھلاؤ جس کے گھر میں میت ہو گئی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ہم کہتے ہیں بریانی میں بوٹیاں نہیں ہیں. شادیوں کے لیے قرضے لے لیتے ہیں بھائی. یہ کہاں سے آیا سسٹم؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ کلچر ہے ہمارا. اور یہ پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, سوشل پریشر ہے. ہم نے اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیا, کیونکہ جس نے جوڑا وہ بھی بیچارہ کلچر سے مارا ہوا تھا. پھر ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ دین ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا. آج اللہ کا بڑا احسان ہے, سسٹم تبدیل ہو رہا ہے, لیکن ایک وقت ایسا بھی ہم نے دیکھا, میں نے خود سنا کہ بھائی یہ پڑھتا نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرتا, اس کو مدرسے میں ڈال دو. آپ اس کو مدرسے میں ڈال دیا, اب کسی کام کا نہیں تھا, آپ نے پہلے ہی اس کو ڈیمین کر دیا مدرسے کو, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلے ہیں. اب وہ جب نکلتا ہے وہ بیچارہ, اس کو روٹی کھانی ہے, کھانی نا روٹی, کہاں سے آئے گی روٹی؟ صحیح بات ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. ہم کو کھانا کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا تھا. ہم نے کہا چلو یہ ایزیسٹ پاسبل وے ہے, یہی پکڑ لیتے ہیں. تو یا تو آپ دیندار ہیں یا آپ دیندار نہیں ہیں. آپ اب آپ مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ, سنت ہے سر ڈھک کے کھانا کھاؤ, اور آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے. آپ کی جماعت جمعے کی چھوٹ جاتی ہے, آپ فجر کی نماز پڑھ نہیں رہے. کون سا دین ہے بھائی؟ صحیح بات ہے. مجھے آپ سکھا رہے ہیں کہ یہ دین میں آپ پردہ پورا کر لو, اور آپ اس قریب بھی نہیں آ رہے اس کے. صحیح بات ہے. تو یہ دین نہیں ہے, یہ میری ول ہے. ہاں ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے اماں ابا کا خیال خود نہیں رکھیں گے, لیکن شروع میں پہلی ہی رات اورینٹیشن کر دیں گے کہ میری اماں اور میرے ابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دین ہے ہمارا, یہ دین ہے ہمارا. بس جہاں مجھے فائدہ, لیکن مجھے چھٹی مل گئی نا, اب اماں ابا کا خیال یہ رکھے گی, میں تو انجوائے کروں. اچھا لاسٹ سوال میں آپ سے کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں ہر فادر ریگارڈ لیس کہ اس کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں کچھ بھی ہے, بیگماں تو سب کے پاس ہے نا, اور وہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اگر آپ نے فائنینشیل لٹریسی گھر پہ اس کو پروموٹ نہیں کیا, بیگمات کو بٹھانا. اچھا دیکھیں یہ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے,
اپنے دوستوں کے گھروں میں سب کے. ہمارے نا اکثر بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یار ابا نا خود کچھ لے آئے اور پھر امائیں بیچ میں کلس رہی ہیں کہ بھائی مجھ سے پوچھ لیتے یہ میرا ڈومین تھا, صوفے سے لے آئے, یہ لے آئے. میں نے بڑا دیکھا ہے اپنا ارد گرد. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یار کچھ چیزیں کچھ ڈومین ہوتے ہیں, کچھ مردانہ ڈومین ہے جہاں پہ خواتین شاید ہی کچھ بولیں, آپ کر لو گے, ان کا ڈومین نہیں ہے, چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ میں مشورہ لے لیتے ہو نا تو آپ ویلیوڈ فیل کراتے ہو. بڑی خوبصورت بات ہمارے گیسٹ نے کی تھی, VIR, ویلیوڈ, انکلوڈیڈ اینڈ رسپیکٹڈ. یہ 3 ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ کو پکڑ کے رکھنے کے لیے. تو ویلیو آپ اتنا کر رہے ہو کہ آپ اس کو انکلوڈ کر رہے ہو, اس کی رسپیکٹ اتنی کر رہے ہو. تو کوئی بھی ڈیسیجن ہے چھوٹے چھوٹے, الوینا نے بتایا کہ آپ لوگ آپ بٹھاتے ہو, سمجھاتے ہو, بھلے خواتین کو بزنس سمجھ میں نہ آئے لیکن آپ یو میک شیور کہ یار ان کو ٹرم سمجھ میں آ جائیں. فار ایگزامپل کچھ اکنامک ٹرمز نہیں سمجھ میں آ رہی, پھر آپ بیٹھ کے سمجھائیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں ایک بلو پرنٹ چھوڑ رہے ہو ان کے لیے کہ یار آپ کو آگے کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا کیسکیڈ کرنا ہے. تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. لوگ سمجھتے نہیں کہ یار آپ اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خود ہو تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہو گئی ہے ایز اے بزنس لیڈر, ایز اے فیملی لیڈر, کہ آپ کو وہی انڈیپینڈنس نیچے کیسکیڈ کرنی ہے. بیگم سے شروع ہوتی ہے یہ چیز اور پھر بچوں میں بھی آتی ہے, کیونکہ یار اماں ابا آپس میں بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی. ہمارے سسر جی جو ہے نا وہ بیسکلی ہیلمٹ کا کاروبار ہے ان کا. میری بیگم آدھا ہیلمٹ بنانا جانتی ہے, اسی وجہ سے کہ گھر میں کانورسیشنز ہوتی تھیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو پتہ ہوتا ہے پروسیس کیا ہے, کیا لگتا ہے, کیا کیمیکل پروسیس ہوتا ہے, تو سب اس کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں کیسکیڈ ہوتی ہیں جب انسان بات کرتا ہے آپس میں بیٹھ کے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ایز اے فیملی لیڈر. دیکھیے جہاں تک آپ نے امپورٹنٹ کی بات کی نا, وہاں میں نا لوگوں کو اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میں جب بھی کوئی میرے سے بات کرتا ہے میں سے کہتا ہوں دیکھو تم سب کچھ بہت اچھا چلا رہے ہو لیکن گارنٹی بتاؤ اپنی کتنی ہے تمہاری, کل صبح اٹھو گے. محبت پتہ ہے کیا ہے؟ محبت یہ کہ آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. آج آپ یہ مشورہ اس لیے نہیں ضروری ہے کہ مجھے ضرورت ہے. اگر مجھے ضرورت نہیں بھی ہے, میں بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, بڑا زبردست اسٹڈیز ہیں, ریسرچ ہیں, سب کچھ ہے میرے پاس, اور میں اگر مجھے ضرورت نہیں بھی ہے تو کیا دوسروں کو ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر میں کل مر گیا تو میرے گھر والے اس کو سسٹم کو کیسے چلائیں گے؟ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کہ بڑی بڑی امپائرز تھیں اور وہ لوگ مر گئے اور ان کے پیچھے والوں سے وہ امپائرز نہیں سنبھلی, بیکاز انہوں نے کبھی اس کو اپنے جو معاملات تھے, جو سسٹم تھا, اس کو کبھی ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیا. اس کو جو آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا کبھی مشورہ کرنے کے اندر, یہ اب جب آپ مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بات تو آپ کو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ کیسے رہا ہے, تو آپ کو بولتے ہیں یہ سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہے. اور جب آپ اس کو زندہ ہے نا تو آپ سکھا سکتے ہیں, مر گئے تو پھر دنیا جو سکھائے گی نا وہ اپنے فائدے کا سکھائے گی. دنیا کبھی بھی آپ کو آپ کے فائدے کی چیز, شاذ و نادر اللہ رب العزت کسی کے نصیب اچھے کرتے, کسی کو کوئی ڈھنگ کا آدمی مل جائے تو ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے. ادروائز سب کو اپنا فائدہ, جس کو آپ کے ساتھ کسی کی مدد. آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کا مطلب ایک صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کا بیٹا ایک جگہ آیا, میں کچھ کام کرتا تھا تو آیا, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کو نا زیادہ تم لفٹ نہیں کرانا, یہ تمہیں چپک جائے گا. تو میں نے کہا یار یہ کون سی سائنس ہے کہ یہ چپک؟ جب آپ زندگی میں آپ کام کر رہے ہیں تو جو آدمی زیادہ ضرورت مند ہے, جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, یہ زیادہ حقدار ہے آپ کی محنت کا, آپ کی ضرورت کا. تو لوگ دیکھتے ہیں مجھے اس کے ساتھ, اس کو جو میں بتاؤں گا, اس پہ جو محنت کروں گا, اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ہی ہیں وہ جو اپنا نقصان کر کے اس کا فائدہ اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کا, اپنی فیملی کا فائدہ کر سکتے ہیں. آپ ہی دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں گاڑی لو اور باہر چلے جاؤ, تو آپ رسک کرتے ہیں اپنی گاڑی کا, اپنے پیسے کا, سب چیزوں کو رسک لیتے ہیں, اپنا نقصان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. باپ جب اپنے بچوں کو کاروبار بنا کے دیتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایکسل کر جائے گا نہیں. کئی دفعہ بچے بہت بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں, لاسز ہوتے ہیں, لیکن آپ زندہ ہیں تو آپ سنبھال لیں گے. صحیح بات ہے. آپ زندہ نہ ہوئے تو خود ہی نہیں سنبھل سکے گا. جب وہ آپ کے بچے لاس کرتے ہیں, آپ کے گھر والے کو لاس کرتے ہیں, تو صرف آپ کو ان کو فائنینشلی سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایموشنلی سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو آپ اگر آپ کریں گے تو ہوگا. آپ کے بعد آپ کے نصیب بہت اچھے ہوں گے تو ہو جائے گا, کیونکہ ایکسیپشنز دنیا میں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ضرورت ہے ساری چیزوں کے ساتھ, جس طرح آپ کھانا دے رہے ہیں نا, ایسے ضرورت ہے
اس کو دنیا داری سکھانا, صحیح اور غلط بتانا, فائنینشلی اسٹرانگ کرنا, اور اس کو کچھ نہ کچھ سوچ, ضروری نہیں کہ اب سے کہ تم کام کرو, کم از کم اس کو یہ تو پتا ہو کہ بھائی انکلوڈ کرنا چاہیے. اچھا اپنی کامیابیوں سے زیادہ اپنی ناکامیوں کو ڈسکس کریں بیٹھ کے, پریکٹیکل اورینٹیشن ہونی چاہیے. یہ کیا تھا اس میں, یہ میرے سے غلطی ہوئی, یہ غلط ہو گیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی جب ناکامی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار بے عزتی ہوگی, نہیں بتاؤ, آپ کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے, یہ میرے سے غلط ہو گیا. سو سب سے آپ غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں نا, تو آپ کے گھر والے بھی, آپ کے قریبی لوگ آپ کی غلطیوں سے سیکھ جائیں گے, اگر سیکھنا چاہیں تو. صحیح, ورنہ جو ہے وہ بھی ایک نصیب کی بات ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ انکل, اور آپ نے ہمت کی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ یہ جو کانٹینٹ کا چھوٹا سا پیس ہے جو ہم نے کوشش کی ہے, یہ اتنا کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں, کیونکہ ویوز پہ میٹر نہیں کرتا, ویوز کے نمبر پہ میٹر نہیں کرتا, ویوز کے امپیکٹ پہ میٹر کرتا ہے. آپ یقین کریں کبھی کبھی کچھ 2 سال پرانے پوڈ کاسٹ کے کوئی مجھے بولتا ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات سنی تھی, میری لائف چینج ہو گئی. تو یہ چیز بڑی خوبصورت ہے میرے لیے کہ یار ہم جو بھی ہے سیلیبریٹیز کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پتہ چلتا رہتا ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں, جو عام اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, وہ بہت کم ووکل ہوتے ہیں, اور ان کو بیسکلی لگتا ہے کہ میں ہم کانٹینٹ پہ کیا ہی کر لیں گے. لیکن میں نے, آپ یقین کریں, یو شوڈ بی مور ووکل اباؤٹ اٹ. آپ کو زیادہ بولنا چاہیے. آپ پورا اپنا پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے. ہاؤ اولڈ آر یو؟ آن لائن بتانا ہے؟ ہاں بالکل, 51 میں تو بتا دیتے ہیں آپس میں. 51 تو 51 ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ بزنس مین ہیں, اس کے بعد آپ بیٹیوں کے باپ ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اے آئی کچھ بھی اکھاڑ لے نہیں بتا سکتا لوگوں کو. تو آگے جا کے جو دور ہے نا, وہ بیسکلی 40s 50s 60s والوں کا, جو کہ ووکل ہیں انٹرنیٹ پہ, جو کہ ووکل ہیں کانٹینٹ پہ. کیونکہ آگے والوں کو نا جو بیچارے یہ جو بیڑی آ رہی ہے, اس کو چاہیے پریکٹیکل ایکسپیرینس کہ یار ہم کر تو لیں گے, AI کر تو لے گا سب کچھ, لیکن اپنے بیہیویئر کو مینیج کس طرح کرنا ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ایز اے فادر آئی ایکچولی ریلیٹ ٹو مائی کڈس, کہ اب میں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کچھ بھی ایموشنل ایشوز ہو رہے ہیں تو بتاتا ہوں کہ بیٹا اس کو اس طرح چینلائز کرنا چاہیے, آپ کو دوستوں نے یہ کہہ دیا, وہ آپ کو ڈیمین کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. تو یہ آپ ایٹ اسکیل کر سکتے ہیں وین یو آر بفور دا کیمرا اینڈ بہائنڈ دا مائک. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا, لاسٹ سوال کریں گے, کیونکہ یہ کانورسیشن تو ایسی ہے کہ دنوں تک چلتی رہے گی, اور ہماری اپنے دل سے بڑی قریب ہے, تو ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں اس پہ. بٹ آخری سوال یہ کہ انٹرپرینورشپ کے لیے, لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ, میرڈ ہوں, ان میرڈ ہوں, ڈیورسڈ ہوں, وی ہیو ٹو انکلوڈ دس کیٹیگری ناؤ. یہ بڑی زبردست تم نے بات کی کہ ہم میرڈ ان میرڈ پوچھتے ہیں, دوسری کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو یہ ان ایسی خواتین کے لیے تم نے اپنے والد سے کیا سیکھا خاص طور پہ انٹرپرینورشپ کے بارے میں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سیلز, مارکیٹنگ, پیپل مینجمنٹ, جھوٹ کو سمجھنا سچ سے, اور تم نے کہا نا کہ میرے دل میں درد بہت زیادہ ہے, تو بہت دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کمانے سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ کی کون سی ایسی چیزیں جو تم نے لرن کی ہیں, یو ہیو لرنڈ ہارڈ وے, جو تم بتانا چاہو گے لڑکیوں کو؟ آئی ڈونٹ تھنک میں پن پوائنٹ اس لیے کر سکتی ہوں کہ میں نے بزنس جو ہے نا وہ سیکھا ہی بابا سے. صحیح ہے. میں LSE جا ضرور رہی تھی, لیکن میں جس ٹائم پہ میں نے ایلیمنٹ شروع کیا تھا نا, بیکاز آئی واز اونلی 19 بیک دین, اور اس سے پہلے بھی میں نے بابا کے ٹیکس کے کلائنٹس ہینڈل کیے, میں نے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلانے کی کوشش کی, میں نے کنٹینٹ کریشن کرنے کی کوشش کی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے یہ بابا سے سیکھا اور یہ مجھے خود پتہ لگ گیا, بیکاز روز کسی نہ کسی بات پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز سے مجھے ایک لیکچر جو ہے نا وہ پڑھا تھا, اور بہت بچپن سے بھی. تو ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے ہمارا. تو جب ایسی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یو نیچرلی ایزیوم کہ ابا کا جو بزنس ہے وہ بھائی کے ہاتھ میں جائے گا. لیکن میں جب چھوٹی تھی نا تو بابا مجھے اپنے ساتھ میتھس پڑھانے کے لیے فیکٹری لے جاتے تھے, اور ان کے ایک کلائنٹ آئے, مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ صاحب سفید شلوار قمیض اور سفید ان کی داڑھی تھی, اور ان کی نا بابا سے کسی چیز کی پرائسنگ پہ بحث ہوئی. تو میرا بھائی آج تک نا اللہ آئی تھنک ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے نا بس غصے میں بابا کی بات مان کر کہ آپ کنگ ہیں تو آپ کی بات مطلب مان لیتے ہیں. تو ان کو نا میرے بابا نے بولا تھا کہ میرا انٹروڈکشن دیا تھا کہ میری بڑی بیٹی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے, لیکن میری کرسی یہ سنبھالے گی کیونکہ یہ بڑی بیٹی ہے. زبردست. I saw him having faith in me. اس وقت جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں کون, اور میں کچھ کر سکتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی یا کیا ہے. تو ایک چیز جو میں نے بہت آئی وڈ سے کہ جو میں کہیں سے یہ سبق نہیں سیکھ سکتی تھی, بیکاز آئی سی پیپل آل اراؤنڈ می
لوگوں کے اندر نا لڑنے کی ایبلٹی نہیں ہے حالات سے. ایسے فوراً سے پیپل فولڈ اینڈ بیک ڈاؤن کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب میں نے 400 لوگوں کا آرڈر پکڑا تھا پہلا, تب وہ میں نے اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ میں بہت باہمت انسان ہوں, میں نے اس لیے پکڑا تھا کہ میرے ابا نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو جائے گا. پھر 200 لوگوں کا, پھر 300 لوگوں کا, مطلب وہ الگ الگ طرح کے آرڈر سے, ایک میں ایک ہی چیز بنانی تھی, ایک میں پوری مہندی کا کھانا تھا, ایک میں. تو میں نے کبھی بھی اپنے بابا سے یہ نہیں سنا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی بھی پہلے بیٹھ کے بات کی نا, بابا کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولیں گے کہ اگر میرے پاس کوئی نیا بزنس آئیڈیا لے کے جا رہی ہوں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ جائیں گے, ڈھونڈیں گے کہ اس کا یہ طریقہ ہے, یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. پیپل فول بیکاز پیپل ڈو ناٹ ہیو اٹ ان دیم ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو فکس تھنگس, اور وہ بہت جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں. اور میں لوگوں کی بھی کیا بات کروں, میں خود بھی اگر میرے پاس شاید میرے بابا کی سپورٹ نہ ہو تو میں بھی ایسے بیک ڈاؤن کر جاؤں کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ جو کہ نہیں ہو سکتی ایز لانگ ایز یو آر ولنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے. میرے ابا نے میرے لیے مشینز بنا دی بیکاز ہو سکتا تھا. صحیح. ایک چیز سے پکڑ کے دوسری جوڑی, دوسری سے پکڑ کے تیسری جوڑی, ایک سسٹم بنا دیا کہ بھی مجھے ہاتھ چلا کے کام نہ کرنا پڑے جو بڑی بڑی دیکھیں ہیں. اس وقت ہم نے نئی بندہ ہائر کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہوتی ہے نا, دا ایبلٹی ٹو فائٹ تھرو تھنگس. ابا کی فیکٹری ہے, کوئی بڑا آرڈر آ گیا, بیچ میں بارشیں زیادہ ہوئیں, ترپال کا کام ہے, ڈائنگ کا کام ہے, وہ چیزیں ڈوب رہی ہیں, تو اس میں ان کے کام میں بھی میں نے دیکھا کہ ہی ول فائنڈ آؤٹ اے وے. دوسری جگہ رینٹ کر لی, جگہ کو جو چیزوں کو جا کے وہ کچھ اونچائی پہ رکھوا دیا, چیزیں میرے بھائی کے لیے مشینز بنا دی. بھائی جا کے اس ٹائم پہ فیکٹری میں کام دیکھتا تھا, بھائی کو مشین خرید کے دے دی ڈھونڈ کے کہ یہ بھی. مجھے تو میرے پاس جو آج مشین ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز لا کے دیتی تھی, ابا یہ چاہیے, ابا کہتے تھے چھوڑو گیا چھوٹی بات ہے. میں بڑی مشین ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہوں. میں کہتی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بلب میں نا گاجر سبزی کرش کرنے والی مشین تھی. میں نے کہا یہ کہاں سے آئے گی؟ بابا نے کہا نہیں ہوگی نا, میں بنا دوں گا. تو دا ول ٹو فائٹ تھرو تھنگس, جب آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھے, جو یہ چیز میں نے شاید اپنے بابا کے علاوہ شاید ہی کسی میں دیکھی ہے. اور اتنا بلائنڈ فیتھ کہ ہو, یہ نا کا لفظ نہیں ہے میرے پاس اپنے اوپر بھی, اور سامنے اتنا تو مجھے بھی اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا. اتنا تو میں بھی نہیں کہتی کہ میں کر لوں گی جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہمت پکڑو ہو جائے گا سب پر. میں نے پچھلا پورا سال اپنے بابا کو کہتے گزارے کہ اب نہیں ہو رہا, اب میں تھک گئی ہوں, اب نہیں, نا کا آپشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہے, سب کر. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ ہو رہا ہے سب, اب میری آنکھوں کے سامنے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, اب سب ہونا شروع ہو گیا. ہی واز رائٹ, ہی واز آلویز رائٹ اباؤٹ دس. چاہے وہ اسٹارٹ کرنا تھا, چاہے وہ ریسٹارٹ کرنا تھا. تب بھی جب میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا تب میرے بابا نے کہا تو نو بگ ڈیل, تم سے ریسٹارٹ, تم سے اکاؤنٹ ایلیمنٹ تم سے, تم ایلیمنٹ سے نہیں تھی, دوبارہ شروع کرو. مجھے کہتے تھے دوسرا بھی ہیک ہو جائے گا تو دوبارہ بن جائے گا. کسی خدا کے پاس اب بس اب نہیں. لیکن وہ چیز ہوتی ہے نا کہ وی ول پش تھرو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. ایک کے بعد ایک مسئلہ نکلتا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ریزالو کرتے جاتے ہیں, پھر دوسرا پھر تیسرا. کبھی کبھی میں تھک کے بیٹھ جاتی ہوں کہ ابو کیا ہے زندگی, ایک مسئلے سے نکلتے نہیں ہیں, دوسرے میں پڑ جاتے ہیں. ابو کہتے ہیں یہی ہے, صحیح بات, اسی میں ہنسنا ہے, اسی میں جینا ہے, اسی میں گزارنا ہے. دیٹس لائف. تھینک یو ویری مچ الوینا, اور آپ لاہور سے آئی ہوئی تھیں, آپ نے ٹائم نکالا, اور انکل آپ کا بھی تھینک یو سو مچ. اور آئی ہوپ کہ آڈینس کو اتنی ویلیو ملی ہوگی, خاص طور پہ پیرنٹس کو, جو ابھی پیرنٹس ہیں, جو گوئنگ ٹو بی پیرنٹس ہیں, اور جو ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنی بیٹیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ لمیٹڈ ہیں اپنی سوچ میں, تو ان کو فائدہ ملے اس ایپیسوڈ سے. تو کبھی دوبارہ آنا ہو تو یو آر آلموسٹ آلویز ویلکم. یو جسٹ ہیو ٹو کال اینڈ وی جسٹ ہیو ٹو سٹ, اینڈ ہمیں ایجنڈا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وی کین جسٹ ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ ٹاک. صحیح. سو تھینک یو ویری مچ. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.